بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ, تھینک یو سو مچ, آپ سب آئے فار اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاء اللہ ہمارے بردر نے یہ ٹاپک رکھا. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا بزنس ایتھکس ان اسلام. لیکن اس سے بھی پہلے جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ کانسیپٹ آف رزق ہے کہ رزق اصل میں کیا ہے. تو میں سٹارٹ انشاءاللہ یہاں سے کروں گا اور آئی ول سٹارٹ ود دس بیوٹیفل حدیث جو میں نے جب پڑھی تھی میں بہت حیران ہوا تھا. کیونکہ دیکھیں انفارچونیٹلی سب کانٹیننٹ میں یہ ایک انفارچونیٹ بات ہے, ہمیں جو دین کا امیج دیا گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ دین مطلب یو میں ڈس ایگری ود می لیکن یہ میرا انالیسز ہے. ہمیں امیج دیا گیا ہے کہ دین جو ہے نا وہ مفلس بناتا ہے, غریب بناتا ہے اور انسان کو جو ہے نا پیسہ کمانے سے روکتا ہے. مطلب یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں لاسٹ ایئر ایک کانفرنس ہوتی ہے ڈیجیٹل ٹیک نیشن کے نام سے, شاید آپ لوگوں کو پتا ہو. اس بار بھی ہوئی تھی, وہاں پر میں ایز اے اسپیکر گیا, اس بار بھی گیا. وہاں پر میرا ٹاپک جو ہے وہ یہی سملر تھا کہ کانسیپٹ آف برکہ ان اسلام, کہ برکت کیا ہوتی ہے. تو میں نے جب یہ حدیث سنائی اور ایک دو اور باتیں کی تو یقین کریں 6 CEOs مطلب ٹاپ کے CEOs جو IT انڈسٹری کے جن کے اپنے بزنسز تھے وہ مجھ سے ملے اور انہوں نے کہا ہمیں زندگی میں پہلی بار پتہ لگ رہا ہے کہ دین پیسہ کمانے سے نہیں روکتا. یعنی دس واز دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ. وائی انفارچونیٹلی کیونکہ ہم نے یہ امیج دی ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے اس کے بارے میں کلیئرٹی ہونی چاہیے جو کہ حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں خوشی ہے, 4 چیزوں میں خوشی ہے. رائٹیس اسپاؤز, ایک نیک لائف پارٹنر, بیوی یا خامد. اسپیشیس ڈویلنگ, بڑا گھر, اسپیشیس ڈویلنگ پسند فرمایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسپیشیس ڈویلنگ میں مہمانوں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے, گیسٹ کو آنر کیا جا سکتا ہے, رشتہ داروں کو ٹھہرایا جا سکتا ہے, فیملی فنکشنز کیے جا سکتے ہیں. اس کے بہت سے فائدے ہیں. پرائیویسی, ظاہر ہے کہ 3-4 بھائی رہ رہے ہیں گھر میں, جب کل کو شادی ہوگی تو پرائیویسی ملے گی ان کی وائفس کو, وغیرہ وغیرہ, بہت سے اس کے فائدے ہیں. تو اسپیشیس ڈویلنگ. ا رائٹیس نیبر, ایک نیک نیبر, اینڈ اے کمفرٹیبل ماؤنٹ, ایک اچھی سواری, اس کو بھی پسند فرمایا گیا. اور پھر فرمایا کہ 4 چیزیں جو ہیں دے آر پارٹ آف مزری, جن کی وجہ سے مزری آ سکتی ہے. اے بیڈ نیبر, اے بیڈ اسپاؤز, اے ریسٹرکٹیو ڈویلنگ, بہت چھوٹی رہائش, اینڈ اے بیڈ ماؤنٹ, ایک بری سواری, انکمفرٹیبل سواری. اب دیکھیں اس میں 2 چیزیں پیورلی دنیاوی ہیں کہ نہیں ہیں. اسپیشیس ہاؤس, یہ کیا دنیاوی چیز ہے. اسی طرح اچھی سواری پسند فرمائی گئی ہے, کمفرٹیبل سواری پسند فرمائی گئی. صحابہ کچھ ان کے پاس بہت نایاب گھوڑے تھے, بڑی ہائی کوالٹی گھوڑے تھے ان کے پاس, اس ٹائم پہ ہوتے ہی گھوڑے تھے ظاہر. دیر از نو ہارم ان بائنگ سم تھنگ, اگر آپ کے پاس پیسے ہیں جو کمفرٹ لائے آپ کی لائف میں اور ویلیو ایڈ کرے آپ کی لائف میں, اس میں کوئی ہارم نہیں ہے. یہ حدیث کلیئرلی اس کو ڈیفائن کر رہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن کچھ لمٹس ہیں, وہ کیا ہے انشاءاللہ اس کی طرف ہم دیکھیں گے. رزق کے کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رپورٹڈ, دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ. اچھا, یہ رزق سے پہلے بھی ہاں یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. دیکھیے ہمیں یہ دعا بہت زیادہ کرنا سکھائی گئی ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دا بیسٹ دعا وچ یو کین میک, بہترین دعا جو تم لوگ کر سکتے ہو وہ ہے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں ویلنس دے, صحت دے, تندرستی دے, خوشی دے, بھلائی دے. آپ کے سامنے حدیث ہے, no supplication a servant can say is better than this. Oh Allah, I ask you for wellness in the world and in the hereafter. In the world and in the hereafter. اے اللہ مجھے یہاں پر بھی کامیابی دے. اور کامیابی میں پھر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, انہوں نے پوچھا او میسنجر آف اللہ which supplication is best, کون سی سپلیکیشن جو ہے وہ بیسٹ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ask your Lord for health and wellness in this world and in the hereafter. If you are given wellness in the world and the hereafter, you have succeeded. اگر تمہیں اس دنیا میں ویلنس دے دی جائے, صحت دے دی جائے, تو یہ تمہارے سکسیس کی نشانی.
تو یہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، یہ دعا کہ اللہ، اور سب سے بہترین دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا تھی وہ تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ دعا تھی، اور اللہ کے نبی آسانی پسند کیا کرتے تھے. یہ بات یاد رکھیے، یہ بھی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 2 میٹرز ہوتے تھے جن میں آسانی ہوتی تھی وہ ان کی طرف چلے جاتے تھے ود ریگارڈس ٹو شریعہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آسانی پسند فرمائی ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم دیا ہے. دیکھیے جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ریلیجن از ایزی، ریلیجن آسان ہے. سو ہو ایور اوور برڈنز ہمسیلف اور ہر سیلف، جو بھی ریلیجن کے معاملے میں اپنے آپ کو بہت اوور برڈن کرے گا ول ناٹ بی ایبل ٹو کیری فارورڈ، وہ پھر آگے نہیں بڑھ سکے. تو وہاں پہ بھی ایک اعتدال پسندی، ایک ماڈریٹ رویہ ہی پسند کیا گیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ اچھا آسانی اس میں کہ ایک نماز پڑھ لی جائے 5 کی بجائے، تو آج سے میں 1 پڑھوں گا. یہ فرائض پر نہیں ہے آسانی، یہ دین کے باقی کاموں میں جو آپ نے ذمہ داریاں لینی، جو آپ نے گولز بنانے ہیں، ٹھیک ہے، جو آپ نے ویژن سیٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے ہے بیسیکلی. جیسے آسانی کی بات کی جائے، دیکھیں سفری نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی تو کریٹ کی، اللہ اور اس کے رسول نے، کہ جب تم سفر پہ ہو تو سفری نماز پڑھو، پوری نماز نہ پڑھو. تو یہ پسند فرمایا اللہ کے نبی نے کہ ہاں یہ آسان ہے تو اسی طرح کر لیا جائے. کمبائن بھی کی جا سکتی ہے نماز، وہ بھی آسانی کر دی سفر میں، رائٹ. تو یہ اس سے جو ہے وہ مراد ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. یہ رزق کے بارے میں حدیث بڑی زبردست ہے جی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا were the son of Adam to flee from his provision as he flees from death, his provision would surely reach him just as death will reach him. صحیح حدیث ہے. اگر آدم کا بچہ بھاگتا اپنے رزق سے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے تو موت بھی آ ہی جاتی ہے، الٹیمیٹلی کیچ تو کر لیتی ہے، اور جہاں بھی ہو اسی طرح رزق بھی اسے کیچ کر لیتا ہے. یعنی کتنی گارنٹی دے دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رزق تو آ کر رہے گا تمہاری طرف. ہاؤیور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ایفرٹ نہ کریں، ہم نے احادیث کو سیرت کی روشنی میں سمجھنا. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارتیں تھی، خوشخبریاں تھی کہ یو ول بی سکسیسفل. اللہ نے بتا دیا تھا فتح آپ کو ہوگی. قرآن میں کئی ہنٹس ہیں وہ مکی سورج میں کہ جی فتح مکہ بھی ہوگی، فتح بھی آپ کو ہی ہوگی. لیکن آپ دیکھ لیں اس کے باوجود ہمارے نبی نے کتنی ایفرٹس کی ہیں. ہی ٹرائیڈ ہز لیول بیسٹ. آپ صرف ہجرہ کی اگزامپل لے لیں. ہجرہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے تو آپ کو پتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو ایز اے کمپینین چوز کیا بیکاز ہی واز دا موسٹ اسمارٹ اینڈ شروڈ. وہ سب سے زیادہ اسمارٹ تھے صحابہ میں، ان کا ایکسپیرینس بہت تھا، اور ویسے بھی اللہ کی طرف سے تھا. مین ریزن یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے تھا. ابو بکر صدیق نے 3 لوگوں کی ذمہ داریاں لگائیں. ایک انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ تم نے ہمیں کھانا پہنچانا ہے غار ثور میں 3 رات، کیونکہ ہم وہاں 3 رات سٹے کریں گے. اس کے پیچھے ایک فری سلیو تھا، اس کو کہا کہ تم نے میرے بیٹے کے فٹ سٹیپس جو ہیں ان کو مٹانا ہے تاکہ قریش جو ہے اس کو شک نہ ہو جائے کہ میرا بیٹا کہاں گیا. یعنی دیکھیں کتنی کیئر ہے. ایک کو چھوڑا کہ جی تم نے یہ کرنا ہے. اور تیسرے عبداللہ بن اریکت تھے جو کہ بہت ایک زبردست گائیڈ تھے. وہ ایک سیکرٹ پیسج سے انہوں نے لے جانا تھا عبداللہ بن اریکت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو غار ثور سے مدینہ تک. اب یہ دیکھیں ساری ایفرٹس ہیں ٹو دا بیسٹ آف دیئر ابیلٹی. حالانکہ اللہ کی مدد شامل ہے. غار میں جب وہ لوگ آئے اور وہ نیچے جھانکنے لگے تھے جو مشرکین، آپ نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہے، مکڑی کا جالا بنا ہوا تھا. ابو بکر صدیق کے دل میں خوف آیا. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ what if they catch us, they are about to catch us. ظاہر انسان تھے، خوف آ گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر what do you say of 2 جن کا تیسرا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جن کے ساتھ. تو یہ مدد بھی شامل تھی اور گارنٹی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن yet he made all the efforts. ٹھیک ہے. تو رزق کا کنسیپٹ از ویری سمپل کہ لکھا ہوا ہے، متعین ہے، پہنچ کے ہی رہے گا آپ کو، لیکن ایفرٹ آپ نے کرنی ہے، مانگنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک، غزوہ خندق کنفرم تھا وکٹری انہی کی ہوگی. اس کے باوجود صحابہ کہتے ہیں کہ ساری رات رو رو کے دعا کرتے تھے کہ اللہ وکٹری دے دیں. حالانکہ اللہ نے بتایا ہوا تھا کہ آپ ہی کی وکٹری ہوگی، لیکن اس کے باوجود ساری رات دعا چل رہی ہے. اور ابو بکر کہتے ہیں کہ ہم تو باقاعدہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یا رسول اللہ جب اللہ نے وکٹری پرومس کی ہے تو آپ اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں دعا کرنے میں. تو یہ ہے اصل میں فلسفہ، ایفرٹ. Okay, we have to try our best to make all the efforts we can. رزق میں یہ 4 چیزیں آتی ہیں اسلامک کنسیپٹ کی اب میں بات کر رہا ہوں، اور انفارچونیٹلی ہمارے نزدیک رزق صرف اور صرف پیسہ ہے.
یہ مطلب میجورٹی کا ہمارا یہی بلیف ہے. آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. جہاں بھی میں گیا ہوں یونیورسٹیز میں نے بات کی ہے, اسٹوڈنٹ سے پوچھا ہے, تو آ جا کے بات پیسے پہ ہی آتی ہے. اور پیسہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن میں آپ کو کچھ ایسے اسٹیٹسٹکس دکھاؤں گا جنہوں نے ڈسپروو کیا ہے کہ پیسے اور لائف سیٹسفیکشن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. ایڈ ڈائنر ایک سوشل سائیکالوجسٹ ہے, اس کی بہت گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ ہے, ایڈ ڈائنر نام ہے اس کا. اس نے ایک ریسرچ کی جس میں اس نے ثابت کیا, تقریباً یہ ریسرچ 15 کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اس نے سروے کے تھرو کی, اور پتہ یہ لگا کہ لائف سیٹسفیکشن اور انکم کا آپس میں پور تعلق ہے, کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اس نے ایک اور بات کی, اس نے کہا کہ سیٹسفیکشن پیسے میں نہیں ہے, سیٹسفیکشن اس میں کہ ہاؤ ڈو یو اسپینڈ دا منی, اس میں اصل میں لائف سیٹسفیکشن. اور پھر یہ دو چیزیں اس نے بتائیں. نمبر 1, اف یو اسپینڈ آن ادرس, اس میں خوشی ہے. اف یو اسپینڈ آن ادرس, اگر آپ فراغ دل ہیں, دیتے ہیں, خرچ کرتے ہیں, اسپیشلی ظاہر ہے ہمارا تو کنسیپٹ ہے اللہ کی راہ میں. دوسرا اس نے کہا خوشی اس چیز میں کہ یو اسپینڈ آن ایکسپیرینسز. اس نے ریسرچ سے ثابت کیا کہ جو لوگ ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کرتے ہیں رادر دین تھنگز, وہ زیادہ خوش ہیں. اس نے ایسے لوگوں کی لائف اسٹڈی کی جن کا وارڈروب کپڑوں سے بھرا ہوا ہے, جوتوں سے بھرا ہوا ہے, اور چیزیں ان کے پاس, لیکن وہ سیٹسفائڈ نہیں تھے. وہ لوگ جنرلی لائف سے وہ سیٹسفائڈ نہیں تھے. آن دی ادر ہینڈ اس نے ایسے گروپ کو اسٹڈی کیا جو ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کر رہے تھے. واٹ از مینٹ بائی ایکسپیرینسز؟ آپ کو ہمارے کلچرل کانٹیکسٹ میں ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں ہمارے یہاں شادیاں جو ہوتی ہیں, ظاہر ہے اس میں جو لوازمات ہوتے ہیں, اور ہم ان لوازمات کو ٹرینڈ چل رہا ہے تو پکڑ لیتے ہیں. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے اسٹیج کیسے سیٹ ہوتا ہے, 2 لاکھ تو اسی پہ لگ جاتا ہے. وہ جو سارے فلاورز اور یہ ساری سیٹنگ ڈیکور ہے, پھر ظاہر ہے دلہا دلہن نے چل کے آنا ہے تو اسپاٹ لائٹ بھی چاہیے, 20,000 اس کے بعد جو انہوں نے ایک انٹری مارنی ہے تو وہ انار بھی چلنے چاہیے, 10,000 10,000 سے بھی زیادہ. پھر میوزک بھی ہونا چاہیے, ڈی جے 50,000 ڈی جے لے گیا. اس کے بعد ہال جو ہے وہ اچھا خاصا مہنگا, ظاہر ہے آج کل ریٹس آپ کے سامنے ہیں, تو کوئی 20-25 لاکھ تک جو ہے نا وہ ایک عام شادی تو چلی جاتی ہے. پھر لہنگا 3-3, 4-4 لاکھ, آپ کو پتہ ہے یہ ریٹس ہیں. بنوانے والے 20 لاکھ کے بھی بنواتے ہیں, کروڑ کا بھی بنواتے ہیں, حالانکہ اس لہنگے کا مقدر ردی ہے. اس نے الماری میں جانا ہے, اس کے بعد پتہ نہیں وہ آپ نے پہننا ہے کہ نہیں پہننا ہے, شیروانی ہو یا پینٹ کوٹ ہو, جو بھی ہو. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ تھنگس پہ اسپینڈ کر رہے ہیں, اس کی بجائے آپ ایکسپیرینسز پہ اسپینڈ کریں. آپ کچھ یونیک کریں اپنی ویڈنگ پہ, آپ کچھ یونیک پلان کریں, کچھ ایونٹ مینجمنٹ یونیک کریں, ٹھیک ہے, اٹس این ایکسپیرینس. اسی طرح آپ پیسے بچا کے ایکسپیرینس لیں, عمرہ کرنے چلے جائیں, حج کرنے چلے جائیں, دونوں ہسبینڈ وائف کسی اچھی جگہ چلے جائیں, پھرنے چلے جائیں. چلیں اگر عمرہ اور حج کا آپ کا شروع میں دل نہیں کر رہا ہے, ویسے تو بیسٹ یہ ہے. دیٹ از واٹ آئی مین بائی اسپینڈنگ آن ایکسپیرینسز. اسی طرح ایکسپیرینس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں بجائے کہ چیزوں پہ اسپینڈ کرنے کے, ایسے کام کریں جس سے آپ کو کوئی ایکسپیرینس مل رہا ہے, کوئی نئی چیز آپ ٹرائی کر رہے ہیں. یو آر اسپینڈنگ یور منی ان ٹرائنگ سم تھنگ نیو. تو یہ ایڈ ڈائنر کی ریسرچ ہے کہ جو لوگ ایکسپیرینسز پہ خرچ کرتے ہیں اور جو لوگ دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں وہ لوگ زیادہ خوش ہیں. اور آن دا کنٹرری جو لوگ صرف ہورڈنگ آف ویلتھ کر رہے ہیں, اسپینڈ نہیں کر رہے ہیں اسے, اور چیزیں ہی خریدی جا رہے ہیں, وہ لوگ ناخوش ہیں لائف سے, جنرلی وہ ڈسسیٹسفائڈ. اب ہم رسک کے کانسیپٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے سوشل ویلتھ. سوشل ویلتھ یہ ایکچولی گوروں کا بھی کانسیپٹ ہے, وہ بھی ویلتھ کو 4 ٹائپس آف ویلتھ بتاتے ہیں. سوشل ویلتھ سے مراد ہے آپ کا اسٹیٹس, آپ کے ساتھ لوئل لوگ, لوئل دوست, اچھے پارٹنرز, اچھے کولیگز, اچھا ہسبینڈ, اچھی وائف, بچے وغیرہ وغیرہ, یہ سب سوشل ویلتھ میں آتا ہے. اور یہ اللہ کی دین ہے, یہ بات آپ یاد رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا سورس آف ایوری تھنگ, آل دا گڈ. دیکھیں وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا, حدیث قدسی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم, اے جن و انس, دونوں کو مخاطب کیا, انسانوں اور جنوں کو, if all of you gather together and ask me for what you want, اگر تم سب جمع ہو جاؤ اور مجھ سے مانگو جو تم چاہتے ہو اور میں تمہیں دے دوں, پھر بھی میرے خزانے میں سے اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کہ 1 drop in an ocean. یعنی اگر میں تم سب کو وہ دے دوں جو تم چاہتے ہو, اس کے باوجود بھی میرے خزانے میں اتنی سے بھی کمی نہیں ہوگی. So he is the source of everything.
یہ جو سوشل ویلتھ ہے یہ اللہ کی عطا ہے. آپ نے کئی لوگ دیکھے ہیں بہت پیسہ کما لیتے ہیں لیکن ان کے ارد گرد ڈس لوئل لوگ ہیں, ان کے ارد گرد ایسے لوگ ہیں جو کھا جائیں گے انہیں. سمجھ آ رہی میری بات؟ ٹھیک ہے, اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ کہ اگر انہوں نے صرف پیسہ کمانے میں اپنا ٹائم لگایا اور باقی چیزوں کا خیال نہیں رکھا تو پھر لوگ کھا جائیں گے. کوئی ادھر سے لے جائے گا, کوئی ادھر سے لے جائے گا, پیسے ضائع ہوتے جائیں گے. اللہ نہ کرے بیماری آ جائے, پھر کیا ہوگا؟ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اگر آپ دیکھیں تو سوشل ویلتھ کا خزانہ تھا ان کے پاس. ایسے کمپینینز ان کے ساتھ اٹیچ تھے جو جان دینے کے لیے تیار تھے, رائٹ. ایسے کمپینینز ان کے ساتھ اٹیچ تھے جو کچھ بھی کر سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور سچی محبت, دل سے, اخلاص کے ساتھ ایک رشتہ قائم تھا. تو یہ اللہ کی دین ہے, یہ جو سوشل ویلتھ ہے. بہت سے لوگ کو نقصان زندگی میں ہوتا ہے غلط دوستوں کی وجہ سے, غلط کمپنی کی وجہ سے, ڈس لوئل لوگوں کی وجہ سے, رائٹ. تو یہ چیز اللہ کی دین ہے, اور یہ کیسے آئے گی انشاءاللہ I will talk about that. اکنامک ویلتھ اور سوشل ویلتھ میں یاد رکھیں اسٹیٹس ہے, فیم ہے, ایک اچھی امیج ہے, ایک اچھی ریپیوٹ ہے, وہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ آپ کی ایک اچھی ریپیوٹ ہے. اکنامک ویلتھ سیلف ایکسپلینیٹری ہے, جو پیسہ ہے ظاہر. ٹائم ویلتھ, ٹائم میں برکت, یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے, جسٹ لائک ادر ویلتھ. ٹائم میں برکت سے مراد ہے کہ کم ٹائم میں زیادہ چیزیں ہو جائیں یا آپ کے کام آسان ہو جائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کنٹرولز ٹائم, اللہ تعالیٰ ٹائم کا کریٹر ہے. اللہ چاہے تو کم ٹائم میں آپ کو بہت زیادہ دے دے, اور یہ دعا باقاعدہ کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے جلدی ملنے والا رزق دے, کم ٹائم میں رزق دے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میں اسی میں کھپ جاؤں, میں دنیا میں ہی کھپ جاؤں اور مجھے ٹائم نہ ملے عبادات کا. ایسی دعائیں کرنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو یس, ٹائم میں برکت بہت بڑی چیز ہے, اور یہ بھی کس طرح سے ملتی ہے, ویل ٹاک اباؤٹ دیٹ. ایموشنل ویلتھ, ایموشنل ویلتھ سے مراد ہے کنٹینٹمنٹ, غنا, اسلامک کانسیپٹ. کہ دیکھیں جذباتی طور پہ ایک بندہ کمپوزڈ ہے, ایموشنلی ایک بندہ جو ہے وہ پرسکون ہے, اطمینان ہے, اس کو کنٹینٹمنٹ ہے, غنا ہے, رچنس آف ہارٹ. غنا کہتے ہیں رچنس آف ہارٹ کو عربک میں, رچنس آف ہارٹ ہے اسے, اور راضی ہے, اوور آل جو ہے وہ راضی ہے. تو یہ چار جو ہیں چیزیں رزق کے کانسیپٹ میں آتی ہیں, رائٹ. اگر آپ کوئی کام کریں, جو ابھی میں آپ کو کہنے لگا ہوں کہ اسلامی کانسیپٹ کے مطابق چلیں, اور آپ صرف اس کو اس چیز سے ناپیں کہ ہاں جی اب میرا پیسہ بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا ہے, تو اس کا مطلب یو مے بی مسٹیکن. ہو سکتا ہے اللہ پیسہ دے دے, ہو سکتا ہے اللہ سوشل ویلتھ بڑھا دے, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. ہو سکتا ہے آپ کے ارد گرد ایسے لوگ آ جائیں جو مخلص ہیں, جو بہت اچھا کام کریں آپ کے ساتھ, ٹھیک ہے, جو آپ کے ساتھ اٹیچ رہیں, کبھی دھوکہ نہ دیں آپ کو. ہو سکتا ہے اللہ ٹائم میں برکت ڈال دے, ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ایموشنل سکون دے دے. یہ بھی رزق ہے. اس لیے صرف ایک چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرسی اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کو نہیں ناپنا کہ جی مجھے تو پیسہ ہی نہیں مل رہا ہے, میں تو کب سے دعا کر رہا ہوں, سو دیز تھری تھنگس کین کم ایز ویل. اسلامک کانسیپٹ آف گڈنس قرآن کے مطابق جو ہے وہ یہ 6-7 چیزیں ہیں, اور انہی 6-7 چیزوں کا ماخذ, ایکچولی انہی سے اخذ ہے جو اسلامک ایتھکس ہیں اور بزنس کے جو ایتھکس ہیں, اسلامک ایتھکس آف بزنس. سب سے پہلے خیر کا ورڈ آتا ہے قرآن مجید میں, جس کو کہتے ہیں گڈنس, جنرل گڈنس, کہ ایک انسان میں خیر ہے, اس کا دل اچھا ہے, اس میں گڈنس ہے, وغیرہ وغیرہ. بر جو ہے یہ رائٹیسنس کو کہتے ہیں, پائٹی کو کہتے ہیں. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تقویٰ, بر, رائٹیسنس نہیں پا سکتے جب تک وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے, جس سے تم محبت کرتے. تو دیٹ از اندر کانسیپٹ آف گڈنس ان اسلام. قسط کہتے ہیں اکویٹی کو اور ایکوالٹی کو. اکویٹی اور ایکوالٹی یہ کانسیپٹ آئی ہوپ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے. اکویٹی ہے کہ ہر کسی کو دینا اس کی نیڈ کے مطابق, یہ اکویٹی ہے. ایکوالٹی ہے کہ سب کو ایک چیز دے دو, لیکن ہو سکتا ہے کسی کو چیز زیادہ چاہیے, کسی کو اپنی کیپیسٹی کے مطابق کم چاہیے. تو قسط کا بھی جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے گڈنس اور گڈ رویے کے حوالے سے. عدل ایکولیبریم اور جسٹس کو کہتے ہیں. جب بھی تم کچھ کرو عدل پر کرو, اور عدل کے مطابق یہ ہے کہ جتنا دو اتنا لو, یہ عدل ہے ان شارٹ. حق, ٹروتھ اور رائٹ چیز ہو. کوئی بھی فالس ہوڈ والی چیز جو ہے اس میں ملوث ہونا obviously وہ برکت کو لے جاتی ہے وہ چیز. معروف سے مراد ہے کہ نون ہو, اپرووڈ ہو وہ چیز, ایک معاشرے کے مطابق, خصوصاً اسلامک ویلیوز کے مطابق ہو. ایسا نہ ہو کوئی ایسی چیز ہو جو کہ معروف ہی نہیں ہے اس سوسائٹی میں,
تو یہ بھی گڈنس کی کیٹیگری میں آتا ہے. اور احسان بڑا زبردست کانسیپٹ ہے اور میں بات احسان پہ کروں گا. ٹھیک ہے, احسان کہتے ہیں ایکسیلنس کو. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیں اسلام میں 4 رویے ہیں ہیومن بیہیویئرز. سب سے پہلا رویہ ہے ظلم. ظلم یہ ہے, مثال تھوڑی سی ایسی دے رہا ہوں, ظلم یہ ہے کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مارا ہے, آپ آگے سے 2 تھپڑ لگا دیں اسے, یہ ظلم ہو گیا. عدل دوسرا کانسیپٹ ہے بیہیویئر کا. عدل, عدل یہ ہے کہ اس نے 1 لگائی, آپ نے 1 لگا دی. اجازت دیتا ہے دین. ٹھیک ہے, بہتر یہ معاف کر دیا جائے لیکن اجازت دیتا ہے. تھرڈ چیز ہے احسان. احسان یہ ہے کہ اس نے آپ کو تھپڑ لگایا, آپ خاموش کر جائیں اور آپ معاف کر دیں. اس سے بھی نیکسٹ لیول اتقان ہے. اتقان پرفیکشن کو کہتے ہیں, یہ قرآن مجید سے اخذ شدہ ہے. اتقان یہ ہے کہ وہ جس نے آپ کو تھپڑ لگایا, آپ مسکرائیں, اس کو گلے لگائیں اور اس سے پوچھیں خیر تو ہے, آپ نے مجھے تھپڑ لگا دیا, ایوری تھنگ فائن. اب یہ جو ہے بڑا مشکل ہے, یہ انبیاء کا تھا ایکچولی. ٹھیک ہے, یہ ہم میں سے شاید کوئی نہ کرے لیکن یہ انبیاء کا لیول تھا بیہیویئر کا. ہم بات کرتے ہیں احسان کی کہ ایکسیلنس کیا ہے. احسان بیسکلی ہوتا ہے کہ کچھ اپنے کیپیسٹی سے بڑھ کے کرنا, یا اپنی جاب ڈسکرپشن سے بڑھ کے کرنا, یا جتنا کسی کو دینا ہے اس سے بڑھ کے دے دینا. احسان جو ہے وہ مختلف لوگ اپنی ڈیلی لائف میں ایگزیبٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایکسیلنس جیسے میں ٹیچر ہوں, میں اسٹوڈنٹس کو ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں. اب دیر آر ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹوڈنٹس. کوئی اسٹوڈنٹ کیا کریں گے, رجسٹر سے پیج پھاڑا, اس پہ لکھا اور اسائنمنٹ پکڑا دی مجھے. کوئی اسٹوڈنٹ کیا کریں گے کہ بڑے نیٹ اینڈ کلین A4 پیجز لیں گے, اس میں مارجنز لگائیں گے, مارکر یوز کریں گے, ہائی لائٹر یوز کریں گے, ٹھیک ہے, ہیڈنگز ڈالیں گے بہت اچھی, اس کے بعد اس کو بڑے نفیس طریقے سے فائل میں بند کر کے مجھے دیں گے. اب ایکسیلنس والے فائل میں بند کر کے دینے والے ہیں, رائٹ. اور ایکسیلنس انسان کو بہت اوپر لے جاتا ہے. مجھے جو اسٹوڈنٹ یاد رہے گا وہ یہ فائل والا, مجھے دوسرے والا یاد نہیں رہے گا کیونکہ اس نے کیجول طریقے سے دے دیا مجھے, بس ٹھیک ہے. اسی طرح ہم احسان ایگزیبٹ کر رہے ہوتے ہیں مختلف اپنی چیزوں میں. مثال کے طور پہ آپ کسی کو دے رہے ہیں, ایک خاص چیریٹی دے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں جی میں 100 روپیہ ڈیلی چیریٹی کرتا ہوں, اس کو بڑھا دیا جائے 200 پہ لے آئیں, یہ احسان ہو جائے گا. اور اس پہ کیس سٹڈیز ہیں باقاعدہ احسان کے پورے ماڈل پہ. اور یہ کیس سٹڈیز میں نے آپ کو شاید نام آپ نے سنا, امجد ثاقب صاحب, ان کا چنیوٹی ماڈل آف بزنس جو ہے اس پہ ایک کتاب بھی ہے. بہرحال انہوں نے بہت سی ایسی مثالیں کوٹ کی. حافظ جوس کارنر والا آپ کو پتہ ہے لاہور میں, اس کی مثال ہے, اس کی ایک کیس سٹڈی ہے پوری بزنس اسٹریٹجی کی. اس سے کسی نے پوچھا جی آپ کروڑوں روپیہ آپ نے جوس بیچ کے کما لیا, ملک شیک بیچ کے کما لیا, مال روڈ پہ آپ کو پتہ ہے, اور ایک لبرٹی میں بھی اس کی برانچ ہے. تو اس کا بڑا مشہور جملہ ہے, اس نے کہا جی کہ ہماری اسٹریٹجی ہے کہ ہم بڑے گلاس کے ساتھ چھوٹی گلاسی فری دیتے ہیں, آپ جا کر پی لیں. آپ کو چھوٹی گلاسی, میں نے کئی بار پیا, مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی کہ چھوٹی گلاسی کس لیے, لیکن خوشی بھی ہوتی تھی. تو دیٹ از احسان. اس نے کہا دیٹس اٹ, وی آر گیونگ سم تھنگ ایکسٹرا, وی آر ڈوئنگ سم تھنگ ایکسٹرا. اسی طرح ایک شخص تھا, اس نے وہ مالٹے بیچتا تھا. کسی نے پوچھا جی کہ آپ کا بزنس ہے, بڑی برکت دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, آپ کا مالٹا باہر جاتا ہے, واٹس دا ریزن؟ اس نے کہا جی ریزن یہ ہے کہ دوسروں کا درجن 12 کا ہوتا ہے, ہمارا 13 کا ہوتا ہے, بس دیٹس اٹ, دس از دی سمپل ریزن. اس کے علاوہ تو کوئی اسٹریٹجی نہیں. ان لوگوں نے کون سا کورسز کیے ہوئے, آپ کو پتا ہے کہ موسٹ آف دیم آر ان ایجوکیٹڈ ان دی ورلڈلی سینس, ٹھیک ہے, جو سکسیسفل بزنس ہیں, تگڑے بزنس مین ہیں اس وقت. تو بہرحال اس کی کیس سٹڈی ہے. اس طرح کئی اور کیس سٹڈیز ہیں. آپ نے نام سنا ہوگا, یہ جو ہے سعودیہ میں بہت مشہور البیک کی پوری کیس سٹڈی. البیک کے ہر برگر میں سے ایک خاص حصہ ہوتا ہے ہر آرڈر میں سے چیریٹی کے لیے. اور جب ان کے والد فوت ہوئے, البیک جو فاؤنڈر تھے, ان کے بچوں نے اس کو بڑھا دیا, اس چیریٹی کے اماؤنٹ کو بڑھا دیا ان کے بچوں نے. تو آج آپ دیکھ لیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کتنی برکت ہے اس بزنس میں. تو ہمارے سامنے بہت سی دنیاوی مثالیں موجود ہیں کہ جو بھی لوگ احسان کے ساتھ چلتے ہیں, ایکسیلنس کے ساتھ چلتے ہیں, تو یہ اللہ کا ورلڈ آرڈر ہے. اس کا مطلب کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پہ چل رہے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لفظ دی محسنین, یہ قرآن کی آیات ہیں, اللہ محسنین کو پسند فرماتا ہے. احسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھیں, وقت سے پہلے کہیں چلے جانا یہ احسان ہے, ایگزیکٹ ٹائم پہ آنا یہ عدل ہے, تھوڑا سا اوور ٹائم لگا لینا, 10 منٹ بیٹھ جانا, 15 منٹ بیٹھ جانا, یہ احسان ہے. ایگزیکٹ ٹائم پہ اٹھ جانا یہ عدل ہے, رائٹ. اور آپ اگر سارے سکسیسفل لوگوں کی سٹوریز دیکھیں گے تو دے آر دوز پیپل جنہوں نے احسان کیا.
یعنی ایکسیلنس کے ساتھ جو ہے انہوں نے کام کیا. کئی ہم چیزیں آرڈر کرتے ہیں آن لائن گھر میں، ظاہر ہے کچھ چیزیں جو ہے وہ ایک عام سے ڈبے میں بند ہو کے آتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہے بہت اچھے ڈبے میں بند ہو کے آتی ہیں، اور ساتھ میں ایک تھینک یو کا کارڈ بھی ہوتا ہے، ساتھ میں جو ہے وہ بڑے اچھے کچھ ورڈز بھی لکھے ہوتے ہیں انہوں نے، تو بڑی خوشی ہوتی ہے. دیٹ از ایکسیلنس. ٹھیک ہے، ایکسیلنس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کا کام بڑھے گا. اس کے بارے میں کچھ آیات جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے حضرت موسیٰ کے بارے میں. And when he attained his full strength and was mentally mature, we bestowed upon him judgment and knowledge, and thus do we reward the doers of good. دیکھیں بزنس آ جا کے کیا ہے؟ ججمنٹ اور نالج، وزڈم اور نالج، دیٹس اٹ. اس سے بزنس گرو ہوتا ہے، اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ موسیٰ جب بڑے ہوئے تو ہم نے اسے گفٹ کیسے کیا؟ ہم نے اسے ججمنٹ دی اور نالج، دی ایبلٹی ٹو جج. یہ بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے کہ آپ ٹرینڈز کو جج کر لیتے ہیں، آپ سمارٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو بہت اچھا جج کر لیتے ہیں، آپ سچویشنز کو بہت اچھا پرکھ لیتے ہیں، بہت اچھا جج کر لیتے ہیں. اور یہ ججمنٹ اور یہ نالج آتا ہے قرآن مجید اور اسلامک رول سے. دیکھیں قرآن میں اللہ نے سورہ یاسین میں کہا کہ یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم ہے قرآن کی جو کہ فل آف وزڈم ہے، اور اس میں دنیاوی وزڈم بھی بہت زیادہ ہے. اس کے جتنے بھی اصول ہیں وہ انسان کو وائز بناتے ہیں اگر انسان ان کو پڑھے، ان پہ عمل کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرے. ٹھیک ہے، اتنی بڑی گارنٹی ہے. اور پھر کہا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں، ریوارڈ دیتے ہیں. احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ آ جاتا ہے اور پھر انہیں ریوارڈ کرتا ہے ججمنٹ سے اور نالج سے. پھر یہ ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں، یہ بہت امپورٹنٹ آیا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے یوسف کو اسٹیبلش کیا. مکنّا کہتے ہیں اسٹیبلش کو. یوسف بے گھر تھا اور یوسف کو اسٹیبلش اس لینڈ میں، ایجپٹ کے لینڈ میں اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا. اور کیسے؟ دیکھیں پورا ایک سلسلہ بنایا، ذریعہ بنایا. کنویں میں تھے، ایک وہاں سے گزر رہا تھا بزنس مین جو سلیو مارکیٹ میں سلیوز بیچتا تھا، اس نے دیکھ لیا بڑا پیارا بچہ ہے، نکالا. اور خریدنے والا کون؟ عزیز مصر. دیکھیں اللہ کیسے ذریعہ بنا رہا ہے. اور جب وہ اس کے محل میں گئے تو ظاہر ہے اللہ نے رہائش بھی پرووائڈ کی، اللہ نے اچھا کھانا پینا بھی پرووائڈ کیا. اللہ نے اس کے بدلے میں پھر انہیں حکمت دی، اور اس حکمت، نالج، ججمنٹ کی وجہ سے یوسف السلام اوپر آتے گئے. یوسف علیہ السلام کی اگر آپ سٹوری پڑھیں نا بہت فیسینیٹنگ ہے. باقی جو ان کے غلام تھے نا ان سے وہ اوپر آ گئے بیکاز آف ہز shrewdness you can say, or because of his goodness, because of his excellence, the things he was doing. We touch with our mercy whom we will, and we do not allow to be lost the reward of those who do good. احسان کرنے والوں کا ریوارڈ ہم کبھی بھی ضائع نہیں کرتے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اوکے. اور یوسف علیہ السلام بے شک احسان کرنے والے تھے، فل آف گڈنس اور ایکسیلنس کے ساتھ ہر کام کرنے والے تھے. احسان میں کسی کو معاف کرنا بھی آتا ہے، اور یوسف علیہ السلام نے آپ دیکھیں اپنے بھائیوں کو معاف کیا جنہوں نے بہت زیادتی ان کے ساتھ جو ہے وہ کی تھی. آج لوگ کہتے ہیں فلانی چیز کا سکوپ نہیں ہے، ہم یہ کریں گے تو پتہ نہیں اللہ ہمیں دے گا کہ نہیں دے گا. دیکھیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ایکسیلنس کے ساتھ چلے گا، لیکن شرط ہے ایکسیلنس اور ظاہر ہے کمپیٹنس، یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اور ایکسیلنس میں کوالٹی بھی آتی ہے. جو بھی ان دو چیزوں کے ساتھ چلے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے میں اسے اسٹیبلش کروں گا. سکوپ بنانے والا اللہ ہے. یہ جو جملہ ہے نا فلانی چیز کا سکوپ نہیں، آئی ٹوٹلی ڈس ایگری ود اٹ، بیکاز سکوپ اللہ کی طرف. یہ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا سکوپ اللہ بنا رہا ہے کہ ہم نے اسے اسٹیبلش کرایا وہاں پہ. اسی طرح آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب وہ وہاں سے فیوجیٹیو بن کے بھاگ گئے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ایک بندہ ان سے قتل ہو گیا غلطی سے، سورہ قصص میں پورا واقعہ ہے. مکہ مارا، وہ بندہ قتل ہو گیا ان سے. تو اب ان کے دل میں خوف آیا کہ جو فرعون ہے وہ تو مجھے پنش کرے گا، تو وہ بھاگ گئے وہاں سے. اور جب وہ بھاگے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، زیرو. اور وہ پہنچے مدین کے علاقے میں. وہ پھر بڑا مشہور واقعہ کہ وہاں پہ دو لڑکیاں تھیں، وہ اپنی بکریوں کو جو ہے وہ پانی پلا رہی تھی. ان سے کنورسیشن ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی بکریوں کو پانی پلاتا ہوں. امیجن ایک بندہ پریشان ہے، فیوجیٹیو ہے، بھاگا ہوا ہے، اس کو تو ڈپریس ہو جانا چاہیے. بجائے کہ ڈپریس ہونے کے وہ نیکی کا عمل کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھے موقع دیں، میں ان کو پانی پلاتا ہوں. بڑا خوش ہوئی وہ لڑکیاں، انہوں نے پانی پلایا. اور اس کے بعد جب انہوں نے شکریہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جی آپ کا بڑا شکریہ، آپ بہت بھلے انسان ہیں،
تو موسیٰ علیہ السلام کہہ سکتے تھے آپ اللہ سے میرے لیے دعا کریں، نہیں، ہی وینٹ alone، سائڈ پر ہوئے اور سائڈ پہ جا کے اللہ سے خود دعا کی، اور وہ دعا ہے ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب میں طلبگار ہوں تیری طرف سے، جو بھی خیر آئے میں اس کا فقیر ہوں۔ اور تفسیر میں آتا ہے، ہسٹری اس بات کی گواہ ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں موسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو گھر بھی ملا، موسیٰ علیہ السلام کو روزگار بھی ملا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اولاد کی نعمت سے بھی اللہ نے نوازا، کیونکہ ایک ایکٹ آف گڈنس تھا، دیکھ لیں، ایک ایکٹ آف گڈنس، ایکسلنس پہ جا کے انہوں نے مدد کی ان خواتین کی، اللہ کو پسند آیا، اور اس ایکٹ آف گڈنس کا وسیلہ بنایا انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے۔ دیکھیں، اللہ سے خود مانگا کریں، یہ بات ٹھیک ہے آپ دوسروں کو کہیں میرے لیے دعا کریں، لیکن خود جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ خوشی ہوگی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا کہ اپنے نیک عمل کو وسیلہ بنا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ لیا کہ اللہ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو میں آپ سے خیر کا طلبگار ہوں، میری مدد فرما دیجیے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، ہم اس کو بڑا کیجول لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے لیسنز ہیں ہمارے لیے، اور یہ لیسنز اگر ہم سیکھ لیں اسی ایج میں جو گروتھ کی ایج ہے تو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ یوسف علیہ السلام نے، آپ کو پتہ ہے کہ 2 لوگ تھے ان کی ڈریم انٹرپریٹیشن کی، اور پھر وہ دونوں کو رہائی مل گئی جیل سے، جیل کا واقعہ ہے۔ تو ان لوگوں کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جاؤ تم جا کر، ان میں سے ایک جو ہے نا بادشاہ کا درباری تھا، اسے کہا جاؤ بادشاہ کو جا کر میری صفائی پیش کرو کہ میں برا نہیں ہوں، یا میں نے یہ عمل نہیں کیا، اور میں غلط جو ہے ناانصافی سے جیل میں ہوں۔ آپ کو پتہ ہے جب وہ شخص وہاں گیا تو وہ بھول گیا، اس کے ذہن سے بات نکل گئی کہ میں نے بادشاہ سے کرنی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے، اس پہ تھوڑا اختلاف ہے لیکن چلیں، روایات میں آتا ہے کہ 7 سال مزید یوسف علیہ السلام جیل میں رہے۔ اور یہ کس لیے تھا؟ سورہ یوسف میں اللہ نے کہا کیوں؟ کیونکہ یوسف ریلائڈ آن دیٹ پرسن ڈڈ ناٹ میک دعا ٹو اس۔ دیکھیں، جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہے نا، پھر اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ یہ دوسروں سے ڈیٹیچ ہو کے صرف مجھ سے مانگے، اور یہ صرف مجھ پہ ریلائی کرے۔ اور یہی عین توحید ہے کہ ریلائنس اللہ پہ ہے۔ کوئی بھی انسان مجھے رزق نہیں دے سکتا ہے، سکسیس نہیں دے سکتا ہے، جیسے ہی آپ نے کسی انسان پہ ریلائنس کی۔ ایک ہے شکریہ ادا کرنا، وہ بالکل ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو لوگوں کا شکریہ نہیں کرتا وہ اللہ کا نہیں کرتا، دیٹ از فائن۔ کسی نے آپ پہ کوئی احسان کیا، اس کا شکریہ بالکل کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بہت اچھا رہنا چاہیے، اس سے لرن کرنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے، لیکن ریلائنس صرف اللہ پہ ہے۔ اور اگر اللہ پہ نہیں ہوگی تو پھر اللہ ہمیں لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ کر دے گا، اور جب ہم لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے ہمارا دل بھی ٹوٹے گا، ہماری ایکسپیکٹیشنز بھی ٹوٹیں گی، اور وہ بار بار اللہ کی طرف سے ریمائنڈر آ رہا ہے ہمیں کہ آ جاؤ میرے پہ ریلائی کرو، میں تمہیں کبھی ڈس اپوائنٹ نہیں کروں گا۔ تو جن لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے نا، ان کے دل بہت ٹوٹتے ہیں، ان کی ایکسپیکٹیشنز بار بار ٹوٹتی ہیں۔ اس سے ڈپریس نہیں ہونا ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میرے پہ ریلائی کرو، کم بیک ٹو می۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری سے ہمیں ایک اور بات پتہ لگتی ہے۔ پھر یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کتنی خوبصورت حدیث ہے، رزق کا کنسیپٹ کتنا کلیئر ہو جاتا ہے۔ There were 2 brothers in the time of Rasulullah, one of whom would attend the lessons of the Prophet and the other would engage in business. The businessman complained to the Prophet ﷺ about his brother, and the Prophet ﷺ said, perhaps you are granted provision because of him. Subhanallah. Prophet ﷺ کے پاس بڑا بھائی شکایت لے کے آیا کہ یا رسول اللہ، یہ بزنس کو ٹائم نہیں دیتا، آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید اللہ تجھے رزق اسی کی وجہ سے دے رہا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے سب کچھ چھوڑ کے بندہ جو ہے نا وہ بس مسجد میں بیٹھ جائے اور ذکر کرتا رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے سے رزق بڑھتا ہے، علم کی محفلوں میں جانے سے، کیونکہ وہاں ظاہر ہے برکت ہے۔ تھوڑا سا ٹائم آپ نکالیں گے نا اس چیز کے لیے، رزق میں اضافہ ہوگا۔ یہ ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ چیز ہے الحمدللہ۔ جب بھی میں نے کئی لوگوں کی کیس اسٹڈی جو ہے وہ سنی ہوئی ہے، لوگ آ کر بتاتے ہیں، جب بھی لوگوں نے اللہ کے لیے کوئی ٹائم نکالا نا، اللہ کے لیے ٹائم نکالنے سے مراد ہے، جیسے کئی لوگوں کی میں نے سٹوری سنی ہے۔ میرے بحریہ میں ایک جاننے والے ہیں، ان کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے، وہ بھی اسی طرح کا کچھ بزنس ہے۔ میں بھی ریسنٹلی گیا تھا، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد واٹ ہی از ڈوئنگ، بٹ سم تھنگ لائک دس جو آپ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں، اور بہت اچھا اسٹیبلش ہوا ہے۔
اور اس نے مجھے سکسیس کی اپنی جو ٹپ بتائی، آپ حیران ہو جائیں گے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے گھر میں قرآن کلاس سٹارٹ کرائی، اور جس دن سے میں نے اپنے گھر میں قرآن کلاس سٹارٹ کرائی ہے، اس کلاس میں کون آتے ہیں؟ محلے والے. ہم ایک دن بیٹھتے ہیں، لوگوں کو انوائٹ کرتے ہیں. پڑھانے والی کون ہے؟ ان کی والدہ. انہوں نے قرآن سیکھا ہوا ہے تفسیر کے ساتھ، الہدا سے غالباً. تو وہ کہتے ہیں کہ وی اسٹارٹیڈ ڈوئنگ دس. اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے ورک پلیس پہ بھی یہ رول رکھا ہے کہ یہاں پہ جب آپ آئیں تو کوشش کریں دن کا آغاز قرآن کی ریسیٹیشن سے کریں. پڑھ لیں، 10 آیات پڑھ لیں، 2 آیات پڑھ لیں، جتنی آپ کو آتی ہیں اتنی آپ پڑھ لیں. اور ہی سیڈ کہ اس کے میں نے امیزنگ برکات اپنے بزنس میں دیکھے. ایکسپیرینس ہی ہے نا، دیکھیں لوگ اپنے ایکسپیرینس سے بتاتے ہیں تو ہم آگے کوٹ کر دیتے ہیں. تو اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ اللہ کے لیے تھوڑا سا ٹائم جو نکالے گا، اس کے ٹائم میں بھی اللہ برکت ڈالے گا، رزق میں بھی برکت ڈالے گا. میری یونیورسٹی کے کلاس فیلوز کی بہت اگزامپل ہے میرے پاس. میں جی آئی کے سے پڑھا ہوں، غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ، میکینیکل انجینئرنگ کی. آپ یقین کیجئے وہ میرے کولیگز، وہ میرے کلاس فیلوز جو کسی نہ کسی شکل میں کچھ کر رہے تھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، یعنی کچھ ٹائم نکال رہے تھے یا کچھ علم حاصل کر رہے تھے، آج جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو دے آر ماشاءاللہ آن دا ٹاپ پوزیشن. آج 10 ایئر آفٹر گریجویٹنگ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ ان کی لائف. تو ہمارے پاس بہت سی کیس سٹڈیز ہیں اس حوالے سے. تو یہ حدیث اس طرف توجہ دلاتی ہے کہ دیکھو اگر تم ٹائم نکالو گے نالج حاصل کرنے کے لیے تو اللہ ول ٹیک کیئر آف یور افیئرس. گھبرانا نہیں ہے، محنت کرنی ہے، ایسا نہیں کہ بالکل ہی چھوڑ دینا ہے، لیکن ٹائم نکالو. پوائنٹ از دیٹ. یہ حدیث بڑی زبردست ہے کہ whoever relieves the hardship of a believer in this world, Allah will relieve his hardship on the day of resurrection. دوسروں کی مدد اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کی کوئی ہارڈ شپ میں انہیں ریلیف دے دینا، یہ بہت ثواب کا کام ہے اور یہ بھی برکت کا باعث بنتی ہے. whoever helps ease one in difficulty, Allah will make it easy for him in this world and the hereafter. جو بھی آسانی پیدا کرے گا اس کے لیے اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں مدد کرے گا. whoever conceals the faults of a Muslim, Allah will conceal his faults in the world and the hereafter. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ورک پلیس پہ بہت سی چیزیں خراب اس لیے ہوتی ہیں بیک بائٹنگ کی وجہ سے. اس پہ میں کافی ٹریننگز دے چکا ہوں. ہم جاتے ہیں مختلف جگہوں پہ اور آ جا کے جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا وہ یہی ہوتا ہے گوسپنگ، جس کی وجہ سے بدگمانیاں پھیلتی ہیں، نیگیٹیوٹیز پھیلتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ بندے جو ہے نا وہ اپنے سے رزق دور کر رہا ہوتا ہے جب وہ ایسی چیزوں میں پڑتا ہے، برکت دور کر رہا ہوتا ہے اپنے سے. بہتر یہی ہے کہ اگر کسی میں کوئی فالٹ آپ کو نظر آ گیا تو اس کو اکیلے میں جا کے کریکٹ کر دیا جائے. کیونکہ دین اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے وہ ہے کہ کسی کو ریفارم کرنا، ڈسٹروائے نہ کرنا. یہ جو ڈسٹروائے کرنے والا کلچر ہے نا، یہ تو کٹ تھروٹ جو اکانومیز ہیں یہ ان کا کلچر ہے. یہ تو ویسٹ سے آ رہا ہے، کیپٹلسٹ سوسائٹیز کا کلچر ہے کہ اگلے کی فالٹ فائنڈ کرو اور اسے ڈسٹروائے کر دو، اپنے کمپٹیٹر کو ڈسٹروائے کر دو، اینیہیلیٹ کر دو. لیکن دین اسلام کہتا ہے ریفارم کرو، اس کے ویلفیئر کا سوچو. ٹھیک ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ فالٹس چھپائی جائیں ایک دوسرے کی اور اکیلے میں کریکشن جو ہے وہ کی جائے، سمجھا دیا جائے اکیلے میں. اللہ helps the servant as long as he helps his brother. اللہ ایک شخص کی تب تک مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو اپنے ورک پلیس کو پرپز فل، میننگ فل اور بیوٹیفل بنانے کے لیے دیکھیں، اگر کوئی ڈی موٹیویٹڈ ہے نا کہ میں یہاں کر کیا رہا ہوں، اس کو ڈی موٹیویشن آ رہی ہے، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے، یقین کریں کہ وہ لوگوں کے لیے یوزفل ہونا شروع کر دیں جن کے ارد گرد وہ ہے. کوئی ایز کریٹ کرنا شروع کر دیں. اچھا اخلاق یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو اس کا ورک میننگ فل بن جائے گا، پرپز فل بن جائے گا. کچھ اچھی چیز شیئر کر لیں، یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے. رائٹ، یہ سورہ نوح کی آیتیں ہیں، بہت امپورٹنٹ ہیں. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ سے استغفار کرو، اللہ بار بار معاف کرنے والا ہے. غفارہ کا مطلب ہے بار بار معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا. آپ کو پتا ہے حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ میری اولاد نہیں ہے، میرے لیے دعا فرمائیں. انہوں نے کہا استغفار کر. ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا بزنس ڈاؤن ہو گیا، مجھے بہت لاس ہو گیا ہے، مجھے کوئی نصیحت کریں. انہوں نے کہا استغفار کر. ایک شخص آیا، کہا میں اپنی وائف کے حوالے سے بہت پریشان ہوں، ہمارے ایشوز چل رہے ہیں. انہوں نے کہا استغفار کر. اسی طرح ایک شخص آیا، اس نے کہا جی کہ میرے باغات تھے ان میں پھل نہیں آ رہا، میرے لیے دعا فرما دیں. انہوں نے کہا استغفار کر. جب وہ سارے لوگ چلے گئے
تو حسن البصری سے پوچھا ایک شخص نے کہ بڑی عجیب بات ہے، مختلف مسائل کے ساتھ لوگ آئے اور آپ نے سب کو کہا استغفار کر. تو انہوں نے کہا یہ میرا فلسفہ نہیں ہے، یہ سورہ نوح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام کی زبان سے کہ استغفار کرو. اللہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پہ مسلسل بارش برسائے گا. مدرارا کا مطلب ہے مسلسل، ایک بار نہیں، مسلسل بارش. اور بارش آپ کو پتا ہے بہت بڑا سورس ہے ویجیٹیشن کا، ریورز کا، ٹھیک ہے، اوپر سے آ رہا ہے سارا رزق. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ اضافہ کرے گا تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں. دیکھیں کتنی بڑی گارنٹی ہے کہ استغفار کرو، اللہ تمہاری مال میں، تمہاری اولاد میں اضافہ کرے گا. دنیا کی بات ہو رہی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں، جنات سے مراد ہے باغات، مختلف باغات دے گا، اور باغات سے مراد ہے ایگریکلچرل لینڈز اوبیسلی. اور وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہیں ریورز دے گا، ریورز نکل آئیں گے تمہاری زمین کے نیچے سے. اب ظاہر ہے اس دور میں لوگوں کی سب سے جو بیسٹ اکانومی تھی وہ ایگریکلچرل تھی ان دا سینس. تو دیکھیں دنیا کی بات ہو رہی ہے، استغفار کو عادت بنانا چاہیے، اور اس سے بہت فائدے ہوں گے آپ کو، یقین کریں بہت فائدے ہوں گے. بہت سے لوگ جو ہے نا دل سخت ہو جاتا ہے. میرے پہ ایک فیز آیا، میں شروع سے دینی سوچ والا نہیں تھا. تقریباً 21-22 سال جو ہے نا وہ میرے بہت کامن، جیسے ایک ٹین ایجر جیسے کامن ہمارے لوگ ہوتے ہیں، بالکل وہی تھا. تو ظاہر ہے کہ آئی ریئلائزڈ کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دل بہت سخت ہوا ہوتا ہے، انسان سمجھ نہیں پا رہا ہوتا، حالانکہ دیٹ از دا ریئل سکسیس. تو آئی ایکسپیرینس کہ جب ذکر شروع کیا، استغفار شروع کیا، اور مزید ذکر جو ہیں وہ آتے ہیں نا حدیث میں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. شروع میں بڑا عجیب لگا. میں نے اپنے کو کہا یار تو مولوی بن رہا ہے، یہ تو مولویوں کے الفاظ ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ. تو وہ ایک نا ہیزیٹیشن میرے دل میں تھی کہ یار یہ تو تبلیغی مولوی ٹوپی پہنی ہوتی جنہوں نے، تو وہ کرتے ہیں. تو شروع میں ریزسٹنس آئی، لیکن الحمدللہ سلولی اینڈ اسٹیڈیلی آئی اسٹارٹیڈ ٹو سی دا ریزلٹس. ایک عجیب سا سکون، میرا دن بہت اچھا گزر گیا. اس دن میں میرے اندر موٹیویشن بہت تھی، انرجی تھی. ظاہر ہے جب ریزلٹس نظر آتے ہیں تو بندہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے. تو یہ میں بڑے دل سے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ شروع میں ہو سکتا ہے ریزسٹنس آئے اور شروع میں آپ ہیزیٹیٹ کریں، لیکن آہستہ 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 جب یہ آپ کی عادت بن جائے گی، اس کے ریزلٹس آپ دیکھنا شروع کریں گے. اینڈ پرٹیکولرلی استغفر اللہ، ٹھیک ہے، استغفر اللہ اتوب الیہ، اٹس ویری امپورٹنٹ. چلتے پھرتے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ٹائم نکال لیں، فوکس کے ساتھ ایکسرسائز کرتے ہوئے. دیکھیں بہت سے لوگ جم جاتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹریڈ مل کرتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں، اچھی بات ہے، پوڈ کاسٹ سن رہے ہوتے ہیں، وہ بھی یوزفل ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ذکر کو ڈیڈیکیٹ کیا جائے کہ جی چلو 2 منٹس میں استغفر اللہ توب الیہ کہتا ہوں. 100 بار تو کہہ ہی لوں گا نا، اس میں صرف 2 منٹ لگے. دیکھیں کتنا آسان ہے. اسی طرح میں چلو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی رزق کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ بہت سے راستے کھولتا ہے اس دعا سے، چلو وہ کرتا ہوں. اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کے دل کا جو ظاہر ہے جو بھی سختی آئی ہوئی ہے، جو بھی غبار ہے دل پہ، وہ بھی دھل جائے گا انشاءاللہ. اینڈ یو ول بی مور موٹیویٹڈ ٹو پریکٹس آن دین. تو ذکر از ویری پریکٹیکل اینڈ ویری پاورفل وے ٹو انشاءاللہ تعالیٰ کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو یہ آیت سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بڑھاتا ہے، رزق بڑھتا ہے استغفار سے. اوکے، اب ہم بات کر لیتے ہیں بہت امپورٹنٹ. ظاہر ہے یہ سارا بیک گراؤنڈ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ کانسیپٹس کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. I could have come directly to business ethics in Islam، لیکن وہ تب تک آپ کو شاید نہ سمجھ آئیں یا اپریشیٹ آپ نہ کر پائیں جب تک آپ کو فلسفہ حیات جو اسلامک فلسفی آف لائف ہے وہ سمجھ نہ آئے. 2 چیزیں ہیں جی، توکل بیسڈ کانفیڈنس اور سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس، اور بہت واضح ان میں فرق ہے دونوں میں. میں بہت زیادہ موٹیویشنل سپیکرز کو سنا ہے ایک دور میں نے ان کی کتابیں پڑھی ہیں، سیلف ہیلپ بکس پڑھی ہیں بہت زیادہ، اسٹیون کووی ہو یا اینتھنی رابنز ہو یا کوئی بھی ہو، رابن شرما ہو وغیرہ وغیرہ. دے آر گڈ، اچھی باتیں ہیں، اچھی ٹپس دیتے ہیں وہ، لیکن آ جا کے سب کا جو فلسفہ ہے وہ سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کا ہے. سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس یہ ہے کہ تم ہی جن ہو، تم ہی جائنٹ ہو، تم یہ کر لو گے، تم وہ کر لو گے، تم آسمان پھاڑ دو گے، تم زمین کو چیر دو گے، اور ایسے کرو گے اور ویسے کرو گے. اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ میں ایک دھواں جو ہے جسے کہتے ہیں، جیسے پریشر کوکر ہے نا، وہ ایک دم ان کی سپیچ سن کے لگتا ہے کہ جی بس میں تو اب دنیا سر کر لوں گا.
However, there is a very thin line between self reliance based confidence और तवक्कल based confidence. देखें, हमारा जो फलसफा है ना वो तवक्कल based confidence पर है. तवक्कल based confidence क्या है? ये 4 एट्रीब्यूट्स हैं उसके. कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, अपनी सलाहियतों पे कॉन्फिडेंस और जाहिर है कि अपने स्किल्स पे कॉन्फिडेंस, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 4 चीजों को याद रखें. नंबर 1, रिमेंबर्स अल्लाह इन ऑल एफर्ट्स. जब भी कुछ अच्छा मिले तो वो अल्लाह की तरफ डायरेक्ट करें कि अल्लाह की तरफ से मिला है. इसका मतलब है कि यू आर कॉन्शियस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह. ठीक है. नंबर 2, ग्रेटर एक्सेस टू इनर पीस एंड स्ट्रेंथ. जब भी आप अल्लाह पे तवक्कल करके कुछ करेंगे, अगर फेलियर भी आ जाता है स्टिल आपको इनर पीस होगा. क्यों? क्योंकि यू विल से कि यार मैंने दुआ भी की थी और अल्लाह पे तवक्कल करते हुए ये डिसीजन लिया था, अल्लाह इससे कुछ बेहतर दे देगा. नंबर 3, एनकरेजेस ह्यूमिलिटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो. हम्बलनेस, ह्यूमिलिटी. बहुत से लोग जो है वो अच्छे खासे जा रहे होते हैं, एकदम गिर जाते हैं, एकदम उनका बिजनेस ठप हो जाता है. और वेस्ट में बहुत सी ऐसी केस स्टडीज हैं. रीजन क्या होती है? एरोगेंस. वो समझते हैं कि बस अब मैं ही मैं हूं और मैं सबको खा जाऊंगा, अपने कंपटीटर सबको खा जाऊंगा. ह्यूमिलिटी एनकरेज होती है जब इंसान अल्लाह पे तवक्कल करके चलता रहता है. और नंबर 4, ग्राउंडेड बाय इंटरनल वैलिडेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तवक्कल करने वाले जो लोग होते हैं उनको एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं चाहिए. एक्सटर्नल वैलिडेशन क्या है? कि जब तक लोग मेरी तारीफ नहीं करेंगे तब तक जो है ना वो मैं अच्छा नहीं. एक्सटर्नल वैलिडेशन ये है कि जी लोग क्यों नहीं, बर्थडे पे क्यों नहीं गिफ्ट दे रहे मुझे. ठीक है ना. डिप्रेस हो जाए बंदा कि मेरी बर्थडे आई थी, लोगों ने मुझे विश भी नहीं किया, मुझे गिफ्ट भी नहीं दी. इसका मतलब आप एक्सटर्नल वैलिडेशन चाह रहे हैं, जो कि फितरी है एक हद तक, नेचुरल. आई टोटली अंडरस्टैंड, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लेकिन बहुत बेहतर है कि इंसान इंटरनली कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और मैं जो भी कर रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे बहुत अच्छा दे रहा है. तो इससे इंटरनल वैलिडेशन आती है, इंसान के अंदर से वैलिडेशन उठती है कि तू ठीक जा रहा है या तुम ठीक जा रही हो. ओके. ये तवक्कल बेस्ड कॉन्फिडेंस के 4 एट्रीब्यूट्स हैं. इस पर अब हम कंपेयर कर लेते हैं सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस. एज द डायग्राम, एज द पिक्चर्स आर टेलिंग यू कि दे आर ऑल अबाउट मी, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया. नार्सिसिज्म. ट्रंप की स्पीचेस कभी आपने सुनी है? वो क्लियरली नार्सिसिज्म नजर आ रहा है उसमें. ठीक है. कि मैंने ये खड़ा कर दिया, ये एम्पायर खड़ा कर दिया, वो कर दिया, वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स. कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? फॉरगेटफुल ऑफ अल्लाह. कभी भी वो इंसान अल्लाह का शुक्र नहीं करेगा किसी भी बात पे. ठीक है. वो कहेगा मेरी तरफ से, मेरी वजह से. वल्नरेबल टू स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी. ऐसे बंदे को स्ट्रेस और एंग्जाइटी बहुत आएगी जब फेलियर आएगा, क्योंकि वो टोटली अपने ऊपर रिलाय कर रहा था, अपनी सलाहियतों पे. जब फेलियर हो गया तो बंदा डिप्रेस हो जाएगा. इन्फ्लेट्स द ईगो. अना बढ़ती है. जब भी कोई उसमें फॉल्ट निकाल दे, कोई फीडबैक दे दे, वो फीडबैक लेता ही नहीं है. वो कहता है कि मैं तो बलाऊं, मुझे ये कैसे करेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो ये करेक्ट कर ही नहीं सकते, मैं तो बहुत ज़हीन हूं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझसे तो ज़हीन आदमी आज तक पैदा ही नहीं हुआ. ठीक है. तो वो ना किसी की बात सुनते हैं, तो वो ईगो इन्फ्लेट हो ही जा रही है उनकी. और चौथी बात है डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड वैलिडेशन, जो मैंने आपको बताया कि दूसरों की वैलिडेशन चाहिए होती है, विच इज अ वीक पर्सनैलिटी टू बी ऑनेस्ट. इस पर मैं आपको कंपेयर करा देता हूं 2 लोगों की. ये पहला है कारून. कुरान मजीद ने 2 लोगों की हमें मिसाल दी. कारून ने क्या कहा था? आई वॉज ओनली गिवन इट बिकॉज ऑफ द नॉलेज आई हैव. उसके अल्फाज ये थे कि ये सब मेरी मेहनत है, ये सब मेरा नॉलेज है और ये सब मैंने बनाया. और कारून आपको पता है बहुत अमीर आदमी था मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में. कंपेयर इट विद सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो कारून से भी अमीर आदमी थे. सुलेमान का किंगडम अगर हम लोग देख लें तो हम हैरान रह जाएंगे. अमीर तरीन आदमी, जिन्नात उनके जो है वो जाहिर है आपको आपने पढ़ा हुआ है कि उनके अंडर थे, और क्या विंड उनके कंट्रोल में थी, और जानवरों की बोलियां समझ लेते थे. और उनका जो महल था, मलका सबा जब आई तो वो फैसिनेटेड हो गई, ये मैं कहां पर आ गई हूं. उनके अल्फाज सुने. He said, this is from the favor of my Lord. हाजा मिन फजली रब्बी. ये मेरे रब का मुझ पे फजल है. To test me whether I will be grateful or ungrateful. यानी ऐसा बंदा जो हर वक्त गॉड कॉन्शियसनेस रखे हुए ना, वो हम्बल होता है, वो चेक करता है, वो बार बार शुक्र भी करता है, चैरिटी भी करता है, और थोड़ा सा डरा भी रहता है
کہ اللہ کی عطا ہے, اللہ تعالیٰ مجھ سے لے بھی سکتا ہے, اور یہ بڑا زبردست رویہ ہے. ٹرسٹ می, آپ کو دنیا کے تمام میٹرز میں بہت آگے لے جائیں گے. دیکھیں, یاد رکھیں, 3 چیزیں جو ہے نا زندگی میں, 3 ایموشنز, ان کو ساتھ لے کر چلیں اینڈ یو ول ڈو ویری گڈ ان لائف. اللہ کے حوالے سے بات کرو. نمبر 1 ہوپ, نمبر 2 فیئر, نمبر 3 لو. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز مسنگ ہے نا تو آپ کا اللہ سے تعلق اچھا اتنا نہیں ہے. مثال کے طور پہ اف دیر از اونلی لو اینڈ نو فیئر, تو انسان پھر ایسی باتیں کرتا ہے کہ نہیں اللہ کو مجھ سے بہت لو ہے, مجھے اللہ سے بہت لو ہے, میں اگر کچھ نہ بھی کروں تو پھر بھی اللہ مجھ سے لو کرے گا. یعنی انسان پھر ایسے دلائل دیتا ہے نا کہ ٹھیک ہے, میں تو اگر یہ بھی نہیں کرتا تو اللہ تو معاف کرنے والا, اللہ تو محبت کرنے والا. تو فیئر بھی ہونا چاہیے. فیئر کس چیز کا؟ کہ اللہ کے جو فرائض کردہ چیزیں ہیں جیسے نماز ہے اور جو زکوٰۃ ہے اور جو باقی چیزیں, اگر میں نے نہ دیں یا نہ پڑھی تو ہی کین پنش می ایز ویل, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن زیادہ فیئرفل ہوں گے تو وہ بھی ان پروڈکٹیو ہے, ہر وقت ہی ڈرنا, ہر وقت ہی ڈرنا. تو وہاں پہ تیسری چیز آ جائے گی ہوپ, اللہ ول فارگیو, ہوپ فل بھی رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ 3 چیزوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. تو یہ میں نے آپ کو 2 رویے دکھائے, قارون کے اور سلیمان علیہ السلام کے. قارون سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس کہ جی میں ہی میں ہوں, میں نے کیا, اور جو سلیمان علیہ السلام ہے توکل بیسڈ کانفیڈنس اور فیئرفل کہ اللہ کا فضل ہے, اللہ مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے کہ اب میں شکر گزار بنتا ہوں یا میں ناشکرا ہوتا ہوں. دیکھیں کتنی زبردست بات ہے, رائٹ؟ ایوری تھنگ از بینگ ڈائریکٹڈ ٹو اللہ. پھر ایک چیز آپ لوگ سمجھ لیں, یہ جو فرق ہے نا بہت ضروری ہے سمجھنا, کیونکہ دیکھیں آج آ کے ہم لوگ ویسٹرن فلسفی آف انٹرپرینورشپ اور بزنس کو فالو کرتے ہیں. آج آ کے ہم سب کے ماڈلز وہی ہیں, اور وہ اس لیے ہے کیونکہ ان لوگوں نے محنت کی, ایک نام بنایا, اسٹینڈرڈ سیٹ کیے, کوالٹی سروس دی, تو ظاہر ہے کہ ناؤ دے آر دا لیڈرز ان دیٹ. لیکن کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. کٹ تھروٹ اکانومی یا کٹ تھروٹ کمپٹیشن میں سیلف ریلائنس بیسڈ کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے آپ کی چیزوں کو. ہمارا ڈفرنس ہے, ہم کہتے ہیں نہیں اللہ کی طرف سے سب کچھ. دوسری چیز ہے برن آؤٹ ورسز برکہ. اگر آپ ان سب کی لائف اسٹڈی کریں گے نا, ایلون مسک, مارک زکربرگ, پھر یہ جو ہے آپ کا بل گیٹس, جیف بیزوس, you will see کہ they are burnt out, they have burned themselves out. You will see such things in their lives کہ وہ 24 گھنٹے جاگ کے انہوں نے پیسہ کمایا, کئی دن, ٹھیک ہے, فیملی کو سیکریفائس کیا, ڈیورسز کرائی ہیں. اسٹیو جابس کی بیٹی نے کہا تھا he was a cruel father. آپ سوچیں کتنا ہارش کمنٹ ہے باپ کے بارے میں کہ وہ ایک کروئل باپ تھا, اس نے تو کبھی ہمیں ٹائم ہی نہیں دیا, اس نے تو کبھی ہمیں لو ہی نہیں کیا. تو یہ سائڈ ان کی چھپی ہوئی ہے. دیر از جسٹ ون سائڈ ٹو اس کہ ہاں دے ور ہائپر سکسیسفل, انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو ویسٹ میں آ جا کے سکسیس کا جو کنسیپٹ ہے نا وہ برن آؤٹ کا کنسیپٹ ہے کہ برن یور سیلف آؤٹ, راتیں جاگ, یہ کر وہ کر, بس لگ جا, کھپ جا, یہ بھی اس کو بھی پکڑ لے, اس پروجیکٹ کو بھی پکڑ لے, کرتا جا, پیسے کمائی جا, انکم بڑھائی جا, 10 ملین بنا, اس کے بعد پھر اگلے ملین بنا, پھر اگلے ملین بنا, وغیرہ وغیرہ. اسلام جو ہے برن آؤٹ کا حکم نہیں دیتا ہے بلکہ برکہ کا حکم دیتا ہے. عبد الرحمن بن عوف سے امیر آدمی شاید قیامت تک نہ آئے. $7 بلین ان کی نیٹ ورتھ تھی ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ, عبد الرحمن بن عوف. اور ان کی کیس اسٹڈی بڑی زبردست ہے. عبد الرحمن بن عوف نے جتنے بھی بزنسز کیے ہیں وہ لوگوں کے لیے بینیفیشل تھے اور خالص چیز دیتے تھے. ہی اسٹارٹیڈ ود دا بزنس آف ڈیری پروڈکٹس, خالص دودھ, خالص دہی, جانور پالے, ٹھیک ہے, اس کے تھرو بہت کوالٹی سروس دینا, اللہ نے برکت دی, خالص چیز میں برکت ہے. اس کے بعد ہی اسٹارٹیڈ دس سروس کے جو سیڈلز ہیں ہارسز کے, انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑا کام ہے اور انہوں نے وہ بنانا شروع کیا. وہ بہت بیکار, دیکھیں لوگوں کے لیے آسانی ہوتی ہے, ہارسز کے لیے آسانی ہوتی ہے, اس چیز سے لوگوں کی سواری آسان ہو جاتی ہے. لوگوں کی آسانی کے لیے کر رہے تھے نا, انٹینشن کیا تھا, لوگوں کو کمفرٹ دینا ہے, انسانیت کی خدمت کرنی ہے. اللہ نے بہت برکت دی. اس کے بعد انہوں نے شروع کر دیا جیسے رینٹ اے کار ہوتا ہے, رینٹ اے کار, رینٹ اے ہارس, رینٹ اے کیمل. انہوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. اپنے کیملز خریدے, ہارسز خریدے, بہت اچھے ریٹس میں لوگوں کو دینا شروع کیے. کئی لوگوں کو فری میں دینا شروع کیے کہ جاؤ اپنے بزنسز کرو, یہ کیمل لے لو, اس پہ کاروان لے کر جاؤ اپنا, اللہ نے برکت ڈالی. تو ان کی کیس سٹڈی یہی بتا رہی ہے کہ جتنے بھی انہوں نے بزنسز کیے اس کے پیچھے مین جو گائیڈنگ فورس تھی یا موٹیویشن تھی وہ انسانیت کی خدمت تھی.
इंसानों के लिए कुछ अच्छा उन्हें क्वालिटी देना जो है ना, ये उसके पीछे जो है वो एक इंटेंशन थी। और फिर चैरिटी कितनी ज्यादा करते थे वो आपके सामने है। ओके, सो इस्लाम बरका के वेज की तरफ हमारी तवज्जो दिलाता है, उनको फाइंड आउट करें। एक मेरी वर्कशॉप है कि सुन्ना वेज बरका कैसे लाते हैं, ठीक है, वो मैंने 2-3 जगह दी है, बहुत माशाल्लाह अच्छा रिस्पॉन्स आया है, वो भी कभी उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये आप खुद भी रिसर्च करें कि बरकत वाले अमाल क्या हैं, हाउ कैन आई ब्रिंग बरका इन माई वर्क। सबसे पहले अल्लाह के लिए टाइम निकालेंगे, टाइम में बरकत अल्लाह डाल देगा। अगर वीक में एक दिन देखें ना, बजाय कि हम अपने आप को प्लेजर देने के बैठ जाएं कमरे में और बस उस दिन नेटफ्लिक्स का सीजन मुका दें, वीकेंड सीजन जाहिर है, थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ ऐसी गैदरिंग में चले जाएं, कुछ सीख लें, कुछ प्रोडक्टिव लर्न कर लें अल्लाह के लिए। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटीट्यूड्स, राइट। तो ये बरकत वाली चीजें, कुरान मजीद पढ़ने से, घर में पढ़ने से, घर में पढ़ाने से, घर में क्लास करवाने से, ऑफिस में कुछ करवाने से बरकत आती है। और ये कुरान मजीद है ही एक बाबरकत किताब। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान का एट्रीब्यूट बताया कि ये मुबारक, ये एक मुबारक किताब है, बरकत वाली किताब है। इसी तरह बिस्मिल्लाह पढ़ के कुछ किया जाए उसमें बरकत है अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, राइट। बरकत की दुआएं की जाए उसमें बरकत है बहुत ज्यादा। इसी तरह जितना सुन्ना वेज को फॉलो करेंगे बरकत आएगी। सुन्ना वेज को कभी सर्च करें, क्या है सुन्ना वेज, बहुत से वेज हैं, कुछ फिजिकल है। ओके, फिजिकल में ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मिसवाक यूज़ करते थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किस तरह का लिबास पसंद करते थे, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आ जाएंगी। कुछ माइंड सेट रिलेटेड चीज़ें कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माइंड सेट कैसा था, और वो भी सुनना है हमारे लिए। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अनस बिन मालिक को कहा, उनका हाथ पकड़ के कि ओ माई सन, ए बेटे, अगर तू ये 2 काम कर सके सुबह शाम तो कर। वो क्या काम थे कि अगर तू सुबह और शाम किसी के लिए ग्रज अपने दिल से निकाल सके तो निकाल ले। और कहा यही मेरी सुन्नत है बेटा, और जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। ये भी सुन्नत है, ठीक है। तो सुन्ना वेज फाइंड आउट करें, मार्केट जाने की क्या सुन्नत है, वर्क प्लेस पे आने की क्या सुन्नत है, व्हाट यू नीड टू डू, वुजू जो है वो सुन्नत के मुताबिक कैसे है, वगैरह वगैरह। तो बहुत सी चीजें आपको पता लगेंगी, और सुन्नत फॉलो करने से जो है वो बरका डेफिनेटली आती है, राइट। और ये बर्न आउट से हमें मना किया गया है। वेरिली योर ओन सेल्फ हैज राइट्स ओवर यू, सो फास्ट एंड ब्रेक योर फास्ट, प्रे एंड स्लीप। बजाय के बर्न आउट करने के ऐसे कामों को पकड़ें जिनसे आपकी इनकम भी बढ़े, बरकत भी आए रिज्क में। देखें, इस्तगफार मैंने आपको बताया, सिला रहमी, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो दुनिया में किसी चीज का सिला सबसे जल्दी चाहता है तो वो सिला रहमी करे। सिला रहमी क्या होता है कि ऐसे रिश्तेदार जो आपके साथ अच्छे नहीं हैं आप उनके साथ अच्छे हों। अच्छे होने से ये मुराद नहीं है कि बस आप उनसे बेइज्जती कराते रहें, जाके बेइज्जती कराते रहें और बैठे उनकी महफिलों में। अच्छे होने से मुराद है आप उनके खिलाफ कोई ग्रज ना रखें, आप उन्हें माफ करें, और कभी कभी हाल चाल पूछ लें और कोशिश करें उन्हें रिफॉर्म करने की। ये सिला रहमी में आता है। और उन्हें दें, अगर कोई प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आ जाती है उन्हें दें। सिला रहमी से सबसे जल्दी रिज्क मिलता है, ये हदीस से जो है वो साबित है। आज देखें, हम पैसा कमाने के चक्कर में हमारे पास टाइम ही नहीं है रिश्तेदारों से मिलने का, हमारे पास टाइम ही नहीं है। कोई बीमार हो जाता है ना, अंकल आंटी हमारी फैमिली में, हम जाते नहीं, जनाजे पे नहीं जाते, हम कहते हैं अबू आप चले जाएं, हम बिजी हैं, ठीक है, यही चल रहा है। तो इन कामों से बरकत नहीं आती है। अल्लाह के रसूल एक तरफ गारंटी दे रहे हैं कि इसके लिए टाइम निकालोगे तो बरकत आएगी, इतनी बड़ी गारंटी है, ठीक है। तो ये बस बिलीफ की बात है, असल में आ जाके तो वही बात है ना, यू हैव टू बिलीव इन दीज थिंग्स। वेरिली योर ओन सेल्फ हैज राइट्स ओवर यू, सो फास्ट एंड ब्रेक योर फास्ट, प्रे एंड स्लीप। तुम्हारी बॉडी के तुम्हारे पे हकूक है, अपने आप को बर्न आउट ना करो, 3-3 जॉब्स ना करो, बरकत वाले रास्ते तलाश करो, अपनी नींद खराब ना करो, ठीक है, अपनी सेहत खराब ना करो। बहुत से लोग सेहत खराब कर लेते हैं पैसा कमाने के पीछे, क्या बचा? अगर सेहत ही नहीं है, मेंटली सुकून नहीं है, मुझे बताएं क्या फायदा उस पैसे का, ठीक है। तो बरकत वाले जो है वो रास्ते तलाश करने चाहिए। ये कुछ अब मैं आपको स्टैटिस्टिक गोरों के बताता हूं जिससे हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होगा। सोंजा लिम्बोमिस्की एक सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने एक रिसर्च कंडक्ट की। रिसर्च ये थी जी कि इन्होंने लोगों से पूछा, सॉरी मुझे ये उतारना है, गर्मी होगी थोड़ी सी।
انہوں نے ایک ریسرچ کنڈکٹ کی کہ جو لوگ $30,000 پر اینم کما رہے تھے ان سے جا کر پوچھا کہ کیا آپ لوگ خوش ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ناٹ ریئلی. اس نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کم ہے، خرچے بہت ہیں، مہنگائی بہت ہے، وغیرہ وغیرہ ایسے الفاظ ادا کیے. اس نے کہا کتنے کمائیں گے تو خوش ہے؟ انہوں نے کہا 50,000 ہو جائے تو ہم خوش ہیں. اس کے بعد وہ $100 والوں کے پاس گئی، $100,000 جو کما رہے تھے پر اینم، ان سے پوچھا کہ آپ خوش ہیں؟ اینڈ سیم آنسر کہ نہیں، ہم خوش نہیں ہیں، ہماری زیادہ سیلری ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے، پیسے بہت چاہیے ہمیں، ظاہر ہے ہمیں کمپنی ہماری ایسی ہو گئی ہے کہ وی ہیو ٹو اسپینڈ اے لاٹ، ہماری نیسیسٹیز بہت بڑھ گئی ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا کتنی ہوگی تو خوش ہیں؟ انہوں نے کہا $2.5 lakh پر اینم. دین شی وینٹ ٹو دوز ہو ور میکنگ $2.5 lakh پر اینم. ان سے پوچھا، انہوں نے بھی سیم آنسر کیا کہ ناٹ ریئلی. اس نے کنکلوڈ کیا کہ نو اماؤنٹ آف سیلری اینڈ منی از انف ٹو میک یو ہیپی. اور یہ اس کا کنکلوژن تو اب کا ہے، یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 15 صدی پہلے بتا دیا. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا if the son of Adam had 2 valleys of gold or money he would wish for a third, for nothing can fill the belly of Adam's son except dust. یعنی یہ جو گریڈ ہے نا، انسان کبھی راضی نہیں ہوتا ہے. آپ دیکھیں جو پولیٹیشنز ہیں، اتنا پیسہ کما لیا، آپ جان چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں ملک کو لوٹنا، لیکن نہیں، یہ بھی کام ہے، یہ بھی بزنس اسٹائل، وہ پھر بڑھتی جاتی ہے نا، خواہش بڑھتی جاتی ہے، وہ گریڈ بڑھتی جاتی ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے اس میں راضی ہو جایا جائے، اور برکت کی جو ہے وہ دعا کی جائے، برکت کی تلاش جو ہے وہ کی جائے. ایک اور اسٹیٹسٹک آپ کو دکھاتا ہوں، سولنک اینڈ ہیمنوے 1998 کا اسٹیٹسٹک ہے، ریسرچ ہے. ہارورڈ اسٹوڈنٹ سے پوچھا گیا which salary would you prefer. ایک آپشن دی گئی you get $50,000 but others get $25,000. ایک آپشن دی گئی you get $100,000 but others get $250,000. انہوں نے 56% اسٹوڈنٹس نے کہا پہلی آپشن، which was so surprising for them کہ آپ کو $100 ہم آفر کر رہے ہیں، $100,000، لیکن نہیں، دوسروں کی خوشی نہیں بردار، دوسروں کی مجھ سے کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، وہ والی آپشن پسند ہے. دوسری والی نہیں، ہاں میں کم لے لوں گا لیکن دوسروں کی مجھ سے بھی کم ہو. اب آپ دیکھیں یہ ہارورڈ اسٹوڈنٹس کی مینٹالٹی ہے جو دنیا کا اس وقت سب سے بہترین ادارہ ہے. آپ سوچیں کہ کیا ایجوکیشن کریکٹر بلڈنگ کر رہا ہے، یہ کس طرح کے بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ کس طرح کے جو ہے وہ گریجویٹس نکل رہے ہیں جو کہتے ہیں جی کہ ہمیں دوسروں کا سکسیس برداشت نہیں ہے. یہی ثابت ہو رہا ہے نا اس ریسرچ سے. اور یہ تو 1998 کی ریسرچ ہے، اگر آج کر لی جائے 2022 میں تو پتہ نہیں کیا آنسرز ہوں گے ان کے، رائٹ. تو دیٹ سمز اپ کہ ہمیں دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، دوسروں کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، اس سے بھی برکت آتی ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور برکت دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. امریکن پیراڈاکس ایک کتاب ہے، اس کا آپ دیکھ لیجئے، اسپرچل ہنگر ان این ایج آف پلینٹی. اس میں انہوں نے ایک بات کی کہ 1940 میں جو ایوریج ہیپینس اسکور تھا وہ تھا 7.5 آؤٹ آف 10، اور 2015 میں جو ایوریج ہیپینس اسکور ہے امریکنز کا وہ ہے 7.2 آؤٹ آف 10. تو پیراڈاکس یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ ہیپینس انڈیکس تو بڑھنا چاہیے تھا کیونکہ چیزیں بڑھ گئی، کنوینئنس بڑھ گئی، زندگی آسان ہو گئی، ہوائی جہاز آ گیا، سفر چھوٹا ہو گیا، کمپیوٹر ہر ایک کے پاس، لیپ ٹاپ آ گیا، موبائل ہر ایک کے پاس آ گیا، LED ہر ایک کے کمرے میں لگ گئی، وغیرہ وغیرہ. تو یہ بڑا پیراڈاکس ہے کہ ہیپینس انڈیکس تو گر گیا، اور اس کے گرنے کی صاف وجہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ. وہ جو پہلی پکچر ہے اس میں فیملی صاف نظر آ رہی ہے ڈنر ٹیبل پہ. یہ جو دوسری پکچر ہے، باپ جو ہے وہ لگا ہوا ہے برن آؤٹ کلچر میں، ڈیڈ لائن ہے، اس کو کھانے کا ہی نہیں ٹائم مل رہا. وہ جو بچہ ہے وہ دیکھ لیں، اس نے ہیڈ فونز لگائے، موبائل یوز کر رہا ہے اور وہ غور ہی نہیں کر رہا، اسے ہی ڈزنٹ کیئر. آگے ماں بیٹھی ہے، باپ بیٹھا ہے، ڈزنٹ میٹر، اور وہ جو ماں ہے وہ بھی موبائل لے کر بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ پکچر سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ چیزوں سے خوشی نہیں ملتی ہے بلکہ ایسے کاموں سے خوشی ملتی ہے جو فیملی اورینٹڈ کام ہے، جو اللہ کے ورلڈ آرڈر والے کام ہے. تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ اسٹیٹسٹک تھا، رائٹ. یہ آیت بڑی حدیث بڑی ریلیونٹ ہے آپ کے لیے. whoever is concerned about the world, Allah will disorder his affairs, make poverty appear before his eyes. He will not get anything from the world but what has been decreed for him. جو کبھی دنیا کو کنسرن بنا لیتا ہے، کنسرن بنانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کے لیے کام کرنا یا پیسے کمانا، نہیں. کنسرن بنانے کا مطلب ہے کہ دنیا اس کی ٹاپ پرائیورٹی ہے، ٹھیک ہے، مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ جسے ہم کہتے ہیں.
تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے افیئرس کو ڈس آرڈر کر دے گا. اور یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں کی تھی کہ پیسہ تو بہت کما لے گا وہ انسان ظاہر ہے دنیا کو پریفر کر کے, لیکن اس پیسے میں برکت نہیں ہوگی. نمبر 2, میک پاورٹی اپیئر بفور ہز آئیز. پاورٹی سے مراد یہ نہیں ہے وہ غریب ہو جائے گا, پاورٹی سے مراد ہے کہ اس کے دل میں پاورٹی آ جائے گی, یعنی وہ راضی نہیں ہوگا کسی بھی اماؤنٹ آف منی سے, وہ راضی نہیں ہوگا. نمبر 3, he will not get anything from the world but what has been decreed for him. اسے وہی ملے گا بس جس کی وہ محنت کر رہا ہے. And whoever is concerned about the hereafter, Allah will settle his affairs, make him content in his heart. The world will come to him although he is reluctant for it. دنیا اس کے پیچھے بھاگے گی اور وہ دنیا سے دور بھاگے گا. اور یہ افسانوی بات نہیں ہے, یہ حدیث تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور میں زکوٰۃ دینے والے سب تھے اور لینے والا ایک بھی نہیں تھا. اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ کے دور میں پرشیا کانکر ہوا, شام کانکر ہوا, اور ان کا مال غنیمت کس لیول پہ آیا, کس لیول پہ مسلم اکانومی بڑھی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اوکے, تو ہمارے پاس کیس سٹڈیز ہیں اس بات کی. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ آخرہ کو اپنے سر پہ چڑھانا, دنیا کو سر پہ نہیں چڑھانا ہے, آخرت کو سر پہ چڑھانا ہے. اگر کسی چیز کو سر پہ ہی چڑھانا ہے, سر پہ چڑھانے سے مراد ہے اگر اس کو آپ نے ایک ذریعہ بنانا ہے اسٹریس کا, جی کہ میں کیا کروں, تو یہ زیادہ آخرت کے حوالے سے ہونا چاہیے. اٹس ویری امپورٹنٹ. اوکے, دنیا کو سر پہ چڑھا لیں گے تو دنیا آپ کو بہت دکھ دے گی, آپ کو ڈس اپوائنٹمنٹس ہوئیں گی, آپ کے دل ٹوٹیں گے اور بڑا کچھ, کبھی کچھ مل جائے گا, کبھی کچھ نہیں ملے گا. لیکن ایز لانگ ایز آپ کی آخرہ اورینٹیڈ سوچ ہے, آپ آگے بڑھتے جائیں گے. ڈزنٹ میٹر اللہ وہاں دے دے گا, آپ آگے بڑھ گئے, اللہ تعالیٰ کمی پوری کر دے گا, یہ آخرہ اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ ہے, رائٹ, تو وہ چیز آپ کو ملتی جائے گی. آخرہ اورینٹیڈ مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ ٹائم نکالنا ایسے اعمال کے لیے جو آخرت میں فائدہ دیں گے, اور وہ اعمال نماز ہے, ذکر ہے, بہت سی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں, یو نو دوز تھنگز, رائٹ. اوکے, اب ہم کوئکلی ڈسکس کر لیتے ہیں 10-15 منٹ میں بزنس ایتھکس ان اسلام. اور اس سے پہلے جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں وہ امپورٹنٹ تھیں سو دیٹ وی کین انڈرسٹینڈ کہ ہم میں اور ویسٹرن کانسیپٹ آف ہیپینس میں ڈفرینس کیا ہے. جی, سب سے پہلا جو رول ہے بزنس ایتھکس ہے وہ ہے فریڈم آف انٹرپرائز. اسلام gives you complete freedom to do whatever you want as long as it's halal. Just you have to give zakat. Bas that's it. That's the only thing. اور charity encouraged ہے. جیسے کہ ابو ذر غفاری ایک بہت ہی متقی صحابی تھے, زہد و تقوی میں بہت اوپر تھے. حضرت عثمان غنی کے پاس ہے جب حضرت عثمان خلیفہ تھے, کہا کہ میں گیا ہوں دمشق اور میں نے امیر معاویہ کا لائف سٹائل دیکھا ہے, وہ تو بادشاہوں کی طرح رہ رہا ہے, بڑے پیسے کما رہا ہے, تو آپ اسے سب چھین لیں. تو عثمان غنی نے کہا کہ آئی ہیو نو رائٹ کہ میں اس سے ساری چیزیں چھینوں, وہ زکوٰۃ دیتا ہے اور بس میری یہی رسپانسبلٹی. تو سوشلزم نے کیا کیا, چھین لی. انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو نیشنلائز کریں گے, تو وہ بھی زیادتی ہے. کیپٹلزم کیا کہتا ہے کہ زکوٰۃ نہ دو اور حرام کھاؤ, کیسینوز کھولو. ٹرمپ کیسینوز کھول کے امیر ہوا ہے نا, اور کیسینوز میں اسٹرپ کلبز اور وہ کیا کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے, جوا ہوتا ہے, شراب ہوتی ہے, اسٹرپ کلبز ہوتے ہیں. انٹرسٹ بیسڈ اکانومی ہے ان کی ساری کی ساری, تو برکت کہاں پہ آئے گی, سودی نظام ہے سارا کا سارا, رائٹ. تو یہ چیزوں کا بس بندہ خیال رکھے. اور اسلام از دی اونلی وے آف لائف جو کہ درمیانی راہ دکھاتا ہے کہ تم پیسے کما سکتے ہو لیکن اپنی ویلتھ کو پیوریفائی کرو زکوٰۃ دے کے. تمہاری گریڈ ختم ہوگی, جب تم جیب سے نکال کے دو گے نا, تمہاری لالچ جو ہے وہ ختم ہوتی جائے گی. اوکے, سیکنڈ تھنگ از ٹریڈ تھرو میوچل کنسنٹ. یہ تو بہت بیسک رول ہے کہ میوچل کنسنٹ ہونا اور لکھت پڑھت ہونا بہت ضروری ہے. بہت سے لوگ کو نقصان اس لیے ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں, وہ لکھت پڑھت نہیں کرتے, وہ اچھا ایک ایگریمنٹ جو ہے نا وہ سائن نہیں کرتے ہیں دوستی یاری میں یا جو بھی. تو بزنس میں یاد رکھیں کہ جتنا بھی مرضی دوست ہے آپ کا نا, کوئی ایگریمنٹ ضروری ہے اور میوچل کنسنٹ اس کے ساتھ ضروری ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن قولاً سدیدہ, سیدھی بات, کھری بات, سچی بات, کلیئر, کنسائز, یہ بات ہے جی, ایسے ہوگا, تمہارا اتنا ہوگا, میرا اتنا ہوگا, ایوری تھنگ از کرسٹل کلیئر ان دیٹ. اوکے, ٹروتھفلنس, the honest and trustworthy merchant will be with the prophets, the truthful and the martyrs. کتنی بڑی فضیلت بتا دی کہ جو سچا مرچنٹ ہے وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا, شہداء کے ساتھ ہوگا اور صدیقین کے ساتھ جو ہے وہ ہوگا. legitimate means, یہ قرآن کی آیت ہم پڑھ لیتے ہیں, do not consume one another's wealth unjustly or spend it in bribery to the rulers in order that they might aid you.
to consume a portion of the wealth of the people in sin while you know it is unlawful. किसी को bribe करना is unfair means कि वो आपकी फेवर में कोई फैसला दे दे, ये बहुत नापसंदीदा अमल है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ाहिर नज़रों में। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि हो सकता है कि जब मैं फैसला कर रहा हूं तो तुम में से कुछ लोग ज्यादा एलोक्वेंट हैं, अच्छे स्पीकर्स हैं और अपना केस बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं, हो सकता है कि मैं उनकी फेवर में केस जो है वो दे दूं, हालांकि वो सच पे नहीं है। तो इसलिए जो भी बंदा गलत होने के बावजूद मुझसे कोई फैसला कराए और उसकी फेवर में चला जाए तो वो मुझसे फायर ले रहा है, वो मुझसे आग ले रहा है, यानी जाहिर है कि इट विल लीड दैट पर्सन टू हेल फायर। तो लेजिटिमेट मीन्स, और लेजिटिमेट मीन्स की डिटेल में अभी आगे आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें जो है वो आती हैं। एक तो ये हदीस बड़ी जबरदस्त है कि मेक बिटवीन योरसेल्फ एंड द अनलॉफुल अ बफर ऑफ व्हाट इज लॉफुल, whoever does so will clear himself in regard to his honor and his religion. A shepherd who grazes near the side of a sanctum will nearly fall into it. ये बड़ी जबरदस्त बात है। देखिए अगर एक गडरिया सैंक्टम के करीब करीब जाएगा तो अल्टीमेटली फॉल कर जाएगा। इससे मुराद क्या है कि अगर आप हराम के इर्द गिर्द होंगे ना तो कभी ना कभी आप उसमें फॉल कर जाएंगे। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो डाउटफुल मैटर्स हैं उनको भी छोड़ देना चाहिए। बहुत से क्वेश्चंस हमें आते हैं कि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, दे सेल अल्कोहल, ठीक है, या वो वेबसाइट जो है वो फलानी चीज़ के बारे में, किसी के जाहिर है कोई हो सकता है मॉडल्स की पिक्चर वहाँ आ रही हो वगैरह वगैरह, ऐसे सवालात हमें बहुत आते हैं, क्या ये जायज़ है? तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट परमिसिबल और इंसान को जो है वो हलाल की तरफ ही जाना चाहिए। द लॉफुल इज क्लियर एंड द अनलॉफुल इज क्लियर, दस लीव व्हाट मेक्स यू डाउट फॉर व्हाट डज नॉट मेक यू डाउट। डाउटफुल मैटर्स को बंदा अवॉइड ही कर दे तो बेहतर है। जैसे मैंने आपको अपने ब्रदर इन लॉ की एग्जांपल दी, उन्होंने कहा मॉर्टगेज ठीक है, फतावा मौजूद है, लेकिन मेरे नज़दीक डाउटफुल है तो मैं नहीं लूँगा, और अच्छी बात है, उसने एक स्टैंड लिया इसमें। ओके, फिर ये रिबा जो है जाहिर है वो आपके सामने है। ट्रेड हलाल है लेकिन रिबा से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो हराम में आती। लेकिन यहाँ पे ये है कि एक डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है रिबा में, वरना तो आ जाके देखें हम सब इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी का ही हिस्सा है ना, हर चीज़ में इंटरेस्ट तो है, इवन बिजली के बिल पे है, अगर लेट हो जाए तो अल्लाह ये देखेंगे कि आप अपनी कितनी एफर्ट कर रहे हैं। अगेन मैं यही बात करूंगा कि निचले लेवल पे कम से कम आ जाए, एक खुली चीज़ से जान छुड़वा लें। यू कैन से कि एक जो नंगा सूद है उससे जान छुड़वा लें और अल्लाह को उज़र पेश करें कि मैंने अपनी बेस्ट ट्राई जो है वो की है। Trustworthiness, oh you have believed, do not betray Allah and the messenger or betray your trust while you know the consequence. Trustworthiness is very essential और trustworthiness पे businesses चलते हैं। एक तो लिखत परत भी है, लेकिन trustworthy इंसान अगर नहीं है, आप ट्रस्ट खो दें दूसरे से तो फिर जाहिर है कि you cannot gain that trust again. प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अब कुछ मैं आपको कुर्बे क़यामत की साइंस बता देता हूँ। Ahead of the hour, people will greet with salutation only those whom they know. And there will be widespread trade to the extent that a woman will help her husband in trading. इसका मतलब नहीं है हराम है, औरत हेल्प कर सकती है। इट इज़ जस्ट वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर। जैसे बताया ना कि बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी तो वन ऑफ द साइंस ऑफ आवर है। अब बड़ी बिल्डिंग्स बनाना हराम नहीं है, लेकिन इट इज़ जस्ट वन ऑफ द साइंस ऑफ आवर। देयर विल बी सिवरिंग ऑफ ties of kinship, false testimony, concealment of true testimony and widespread literacy. इंफॉर्मेशन होगी, एज ऑफ इंफॉर्मेशन, लिटरेसी बहुत होगी, लेकिन अखलाकियात जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसे लोग रिश्तेदारियां तोड़ेंगे, फॉल्स टेस्टिमनी देंगे, कंसीलमेंट ऑफ ट्रूथ करेंगे और वाइड स्प्रेड लिटरेसी होगी। ये सारी जो है वो निशानियां बताई, और वो इंपॉर्टेंट है पहली बहुत कि लोग सिर्फ उसी को सलाम करेंगे जिसको जानते हैं, या उसी से ताल्लुक रखेंगे जिससे कोई फ़ायदा है। इससे बरकत नहीं आएगी। ठीक है, हमने मुखलिस होके हर एक से ताल्लुक अल्लाह के लिए रखना है। जानते हैं किसी को, नहीं जानते, सलाम करना है, मदद भी करनी है इंशाल्लाह। The hour will not begin until tribulations appear. There is a great deal of lying and the markets come closer together. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट्स कम क्लोजर टुगेदर मेरे नज़दीक आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग है, क्योंकि फिंगर टिप्स पे अब अली बाबा और दराज.pk और ये सारी चीज़ें, मार्केट्स बहुत क्लोज आ गई हैं आपकी। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये भी हो सकती है कि हाउसिंग स्कीम्स में मार्केट्स बहुत क्लोज होती हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन बड़ी फैसिनेटिंग बात है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया वन ऑफ द साइंस ऑफ द आवर। इसका मतलब नहीं ये कोई नेगेटिव चीज़ है, हराम है। अगेन क्लैरिफाई कर दूं, दिस इज जस्ट वन ऑफ द साइंस। और ट्रिबुलेशंस अपीयर, यानी फितने आएंगे, देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ लाइंग, और बहुत ज़्यादा झूठ आम हो जाएगा। It will be said to a man how wise he is, how charming he is and how hardy he is.
بٹ ہی ول ناٹ ہیو اے مسٹرڈ سیڈ آف ایمان ان ہز ہارٹ. یہ اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ کرائٹیریاز آپ کے چینج ہو جائیں گے کسی بھی بندے سے تعلق قائم کرنے کے. کسی دور میں لوگ جو ہے نا وہ تعلق اس بندے سے قائم کرتے تھے جو ایک نیک انسان ہے. آج ہم تعلق اس بندے سے قائم کرتے ہیں اور رشتہ داریاں بھی کرتے ہیں اور رشتے بھی کرتے ہیں, لالچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا اس کے پاس امریکن نیشنلٹی, چلو اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیتے ہیں. بعد میں وہ ابیوزر نکلتا ہے, الکوہلسٹ نکلتا ہے, وومنائزر نکلتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں یہ ہم نے کیا ڈیسیجن لے لیا. تو دیکھیں نا, ہم نے خود پھنسایا اپنے آپ کو. تھوڑی سی ریسرچ تو کر لینا کہ وہ ہے کون, اس کا کریکٹر کیا ہے, کیا وہ خدا خوفی والا انسان ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے فرمایا کہ کرائٹیریا تمہارے اتنے چینج ہو جائیں گے کہ تم کہو گے کہ واہ کیا چارمنگ انسان ہے, کتنا ہارڈی ہے, کتنا اچھا بولتا ہے, لیکن اصل میں اس کا کریکٹر, اس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان جو ہے وہ نہیں ہوگا. When false testimony becomes widespread and people begin to think little of it, this is one of the signs of power. لوگ اس کو کیجول لیں, جھوٹ بولنے کو اور فالس ٹیسٹیمنی دینے کو, اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت کیجول ہے, جو ہمارے سوسائٹی کا ایک ڈاؤن فال ہے انفارچونیٹلی. اوکے, نیکسٹ ہے جی فیئر ٹریٹمنٹ ود ورکرز. یہ بہت ضروری ہے اسلامک بزنس ایتھکس میں. جو بھی آپ بزنس رن کر رہے ہیں, میک شیور دیر از اسپرٹ آف لو اینڈ بردرہڈ. خیر کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے, اخلاص کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے, ویلفیئر اینڈ بیٹرمنٹ آف امپلائیز ہے. جو بھی آپ کام کرتے ہیں, پالیسیز بناتے ہیں, وہ ان کے ویلفیئر میں ہیں. آپ انہیں مینٹل سیکورٹی بھی دے رہے ہیں اور آپ انہیں فائنینشیل سیکورٹی بھی دے رہے ہیں, بہت ضروری ہے. فیئر ویجز, گڈ ورکنگ کنڈیشن اینڈ ایکسیلنٹ ٹریٹمنٹ. اور یہ حدیث سیلف ایکسپلینیٹری ہے. دا ویجز آف اے لیبرر مسٹ بی پیڈ ٹو ہم بیفور دا سویٹ ڈرائز اپون ہز باڈی. جلدی اس کو اس کی انکم دے دی جائے اور اس کو ڈیلے نہ کیا جائے, سیلریز میں ڈیلے نہ کیا جائے. کوئی پروجیکٹ ہے اس کے پیسے ہی آپ نہ دیں کہ دیتا ہوں, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. تو یہ فیئر ٹریٹمنٹ بھی ایک بزنس ایتھکس میں سے. Not to deal in prohibited items. Allah and His Messenger made illegal the trade of alcoholic liquors, dead animals, pigs and idols. تو جو ہمیں بتا دیا ہم اس کو فالو کریں گے وداؤٹ گوئنگ انٹو ڈیپ کوسچنس پوچھنا اور کہنا کیوں. بس ٹھیک ہے, ہمیں اللہ رسول نے ایک بات بتا دی, ہم نہیں کر سکتے. تو جو بھی ایسی ویب سائٹ جس میں یہ چیزیں منسلک ہوں, یا کوئی ایسا بزنس یا کوئی ایسا کام جس میں یہ چیزیں آ رہی ہوں, اور بھی بہت سی لسٹ ہے پروہیبٹڈ آئٹمس کی, تو وہ انسان اس میں نہ پڑے. Sale of al-gharar, uncertainty, risk, speculation. In Islamic terminology, this refers to the sale of a commodity or good which is not present at hand. مثال کے طور پہ آپ کسی سے پیسے پکڑ لیں اور وہ چیز جو آپ بیچ رہے ہیں, پیسے جو پکڑ رہے ہیں, وہ آپ کے پاس ابھی ہے ہی نہیں, اور there is a risk involved. آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. تو یہ غیر اخلاقی بات ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے, اس کو ناپسند کیا گیا ہے. آلدو لوگ مجبوری میں بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں, وہ ایک الگ بات ہے. جیسے دیکھیں فرنیچر کی دکان پہ آپ گئے اور آپ اسے کہیں جی شادی کا فرنیچر بنانا ہے, پیسے پکڑا دیں, ابھی فرنیچر تو بنا ہی نہیں, لیکن اس میں رسک نہیں ہے. وہ ایک اسٹیبلش بزنس ہے, آپ کو پتہ ہے وہ بنا دے گا, یہ ہمارا عرف ہے, کسٹم ہے, 2 مہینے میں وہ بنا دیتا ہے. اس کے بعد اتنے بیڈز پڑے ہوئے ہیں, صوفاز پڑے ہوئے ہیں, کچھ دکھانے کو ہے. تو اگر آپ کے پاس کچھ دکھانے کو نہیں ہے اور آپ یہ رسک لے رہے ہیں, تو یہ غیر اخلاقی جو ہے وہ بات ہے. اور the sale of a good, the consequence or outcome of which is not yet known. آپ اس کا اینڈ ریزلٹ نہیں بتا رہے, آپ کو خود کانسیکوینس نہیں پتا اس سیل کا. اور sale involving risk or hazards where one does not know whether at all the commodity will come later into existence. یا basic condition for the validity of a sale in Sharia are existence, ownership and possession of goods by the seller or his agent. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آتی ہیں کہ ان چیزوں کو اوائڈ کریں. انسرٹنٹی, رسک, اسپیکولیشن پہ کوئی بھی کام جو ہے وہ نہ کریں, سالڈ پلان کے ساتھ کریں اور اچھا پریزنٹ کریں اگلے کو, ٹھیک ہے, اگر آپ نے بزنس کو اسٹیبلش کرنا ہے. ہورڈنگ آف فوڈ اسٹف, یہ ناجائز ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں غربت کی وجہ یہی ہے کہ مونوپلی ہوتی ہے. جیسے یہاں پر sometimes a handful of traders operating in the market buy the entire quantity of an item, for example sugar, and store it up with the object of selling it later at the time of scarcity to draw maximum profit out of it. یہ بھی ممنوع ہے کہ آپ کے پاس مونوپلی ہے, ڈسکریشن ہے, بہت ویلتھ ہے, آپ ساری چیزیں خرید کے اپنے پاس رکھ لیں اور پھر اس کو مہنگے داموں میں بیچیں. یہ انفیئر بھی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ منع ہے, امپرمیسیبل ہے. This is unjust practice and a clear case of exploitation. اور دنیا میں ساری ایکسپلائٹیشن آ جا کے اس وجہ سے ہے. یہ بات اگر تھوڑی سی آپ ریسرچ کریں گے, جو ویلدیئر نیشنز ہوتی ہیں وہ یہی کرتی ہیں, وہ ساری چیزوں پہ قبضہ کر کے آئل اینڈ گیس انڈسٹری, منرلز انڈسٹری, کراپ انڈسٹری, ایگریکلچر انڈسٹری, سب کچھ اپنے پاس رکھتی ہیں اور پھر اپنی مرضی کی پرائس سے جو ہے وہ سیل کرتی ہیں.
No one hoards but the traitors, یہ حدیث ہے. Whoever hoards food away from the Muslim, then Allah will affect with him with poverty. یہ ہمارے لیے وارننگ ہے. Then giving short measures, another form of dishonesty is to manipulate weights. متففین، سورہ متففین ہے کہ جو کہا اس سے کم دینا یا وہ چیز ڈیلیور نہ کرنا. جیسے کامن چیزیں کہ آپ نے اچھا سامان اوپر رکھ دیا پیٹی میں اور جو بوسیدہ تھا وہ نیچے رکھ دیا جسٹ ٹو ڈیسیو ادرس، تو یہ بھی برکت اس سے اٹھ جاتی ہے اور یہ ممنوع ہے. اللہ نے کہا اینڈ گیو فل میجر وین یو میجر اینڈ وے ود اے جسٹ بیلنس دیٹ از دا وے اینڈ بیسٹ ان ریزلٹ. بلکہ تھوڑا سا زیادہ دے دیں گے تو وہ احسان ہے، ایکسیلنس ہے، اور اس سے بہت چانس ہے آپ کے رزق میں برکت آنے کا. سویئرنگ یہ بھی ممنوع ہے. کسی سودے کے لیے جھوٹی قسم کھانا، کہنا کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں دس از دا بیسٹ، اور آپ کو ایسی بیسٹ چیز اور کہیں نہیں ملے گی، تو اگر آپ وہ ویسے ہی کہہ رہے ہیں ایگزیجریٹ کر کے تو وہ بھی ایک غلط چیز ہے، غیر اخلاقی چیز ہے. جو جھوٹی قسم کھا کے سودا بیچتا ہے اللہ رحمت کی نگاہ بھی اس پہ نہیں ڈالے گا. سالڈ بات کریں اور ایک بیلنسڈ بات کریں، جو آپ کے پاس سیل کرنے کے لیے اس کی کوالٹیز بیان کریں اور زیادہ ایگزیجریشن نہ کریں. آپ پریزنٹ اسے اس طرح سے کریں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ آپ کی ٹروتھ فلنس، آنیسٹی دیکھ کے اور کوالٹی دیکھ کے جو ہے وہ انسپائر ہو. تو یہ بھی منع ہے جھوٹی قسم جو ہے وہ کھانا. ڈیلنگ ان اسٹولن آئٹمز آف کورس یہ بہت سیلف ایکسپلینیٹری ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم میڈ دا پرسن نوئنگلی بائنگ اے اسٹولن commodity a partner to the crime. He said the one who knowingly purchased a stolen good is a partner to the act of sin and the shame. تو یہ سارے آ جا کے بزنس ایتھکس ہیں جو کامن ایتھکس ہیں. اس میں ٹرسٹ وردینس ہے، ٹروتھ فلنس ہے، فیئر ٹریٹمنٹ ود ورکرز ہے، برکہ کا کانسیپٹ ہے، ایکسیلنس کا کانسیپٹ ہے، احسان کا، امپرمیزیبل چیزوں سے بچنا، اور جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنا. جیسے کچھ چیزیں ڈاؤٹ فل ہوتی ہیں تو تقویٰ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ کوشش کرے انسان کہ ان سے بھی بچ جائے، اور حلال چیزیں جو ہیں جو کلیئر کٹ حلال ہیں ان کو اڈاپٹ کر لے بندہ، رائٹ. تو یہ لاسٹلی انشاءاللہ آئی ول لائک ٹو کنکلوڈ ود دس حدیث تھوڑی سی سخت ہے، لیکن دیکھیں میں سمجھتا ہوں ہم اس لیول پہ آ گئے کہ ہمیں سخت ریمائنڈرز چاہیے. ہماری قوم کو، آپ کی بات نہیں کر رہا، بحیثیت قوم ہمیں سخت ریمائنڈرز چاہیے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ ہیٹس دا ون ہو از روڈ اینڈ گلٹن. اللہ ناپسند کرتا ہے اس انسان کو جو روڈ ہے، اخلاق میں اچھا نہیں ہے، گلٹن ہے، کھانا بہت کھاتا ہے. ناپسند فرمائے گا. کھانا کھا سکتے ہیں، اچھا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن گلٹنی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کھانا. ہو شاؤٹس ان دا مارکیٹ پلیس، جو کہ بہت ہی اوچھی حرکتیں مارکیٹ پلیس میں کرے، شاؤٹ کرے. ہو از اے روٹن کارپس بائی نائٹ اینڈ ورکس لائک اے ڈونکی بائی ڈے، knowledgeable in worldly matters and ignorant of the matters of the hereafter. بہت سخت حدیث ہے، لیکن یہ میرے لیے بھی ایک بہت بڑا ریمائنڈر کہ ہم ورلڈلی میٹرز میں تو بہت نالجیبل ہیں، دنیاوی میٹرز کے لیے نا ہمیں کسی سے سیکھنا پڑے، 10 گھنٹے اس کے پاس بیٹھنا پڑے، ریسرچ کرنی پڑے، ہم کریں گے. دینی میٹرز میں آ کے جو ہے نا ہمارا یہی سیم رویہ ہونا چاہیے. تھوڑی سی ایفرٹ دین بھی تو مانگتا ہے نا، وہ ایفرٹ ہمیں کرنی ہے، سیکھنا ہے دین کو، نالجیبل بننا ہے ان میٹرز میں. آپ اون کریں اپنے ریلیجن کو، بی پراؤڈ آف یور ریلیجن. جیسے قطر کی اگزامپل ہے، لیکن دے آر پراؤڈ آف بینگ مسلمس، تو انہوں نے پریزنٹ کیا اسلام کو. کچھ چیزیں مسنگ بھی تھیں، ان کی طرف ہم نہیں جاتے، لیکن جو اچھی چیزیں ان کو تو ہم انکریج کریں نا. حدیث بتائی لوگوں کو، دیکھیں پریئر ایریاز، اذان کو کتنا لاؤڈ کیا، اذان سنیں گورے اور وہ انسپائر ہوں گے تو پوچھیں گے یہ کیا ہے. تو جو پراؤڈ نیشنز ہوتی ہیں اپنے کلچر کے بارے میں، وہ لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں، رائٹ. تو اس لیے بی پراؤڈ آف انشاءاللہ یور آئیڈینٹی. ہاں، نالج خود بھی آپ کو لینا چاہیے، جو بھی آپ کر رہے ہیں بزنس، اس میں خود مزید بھی پڑھیں، بزنس ایتھکس اسلام کے کیا ہیں، برکت کے طریقوں کو ریسرچ کریں، اور جتنا قرآن کا نالج لے سکیں دیٹ ول بی ریئلی بینیفیشل فار آل آف یو. اس سے آپ کی جنریشن سنور جائیں گی نالج حاصل کرنے سے، رائٹ. تو یہ حدیث از ویری ہارش بٹ اٹس اے گریٹ ریمائنڈر ٹو آل آف اس. یہ جو ہے کہ ہو از اے روٹن کارپس بائی نائٹ سے مراد یہ ہے کہ جو دن بھر کام کر کے بس گھر آ کے ایک زندہ لاش کی طرح پڑا رہتا ہے اور بس کچھ بھی پروڈکٹیو نہیں کر رہا ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے لیے ایک وارننگ ہے بیسیکلی. سو بیویئر آف دیز تھنگز، اور انشاءاللہ آپ اسٹرگل کریں، میک دا رائٹ ایفرٹ، میک دعا ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جتنا آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق کریں، کوشش کریں، انشاءاللہ ایفرٹ کریں. اللہ تعالیٰ بے شک ایفرٹ کرنے والوں کے ساتھ ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایسا کریں جو احسان کے لیول پہ تھوڑا سا ایکسٹرا کریں. جتنا آپ کر رہے ہیں نا اس سے ایکسٹرا جا کے تھوڑا بہت کر لیں،
تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے رزق میں جو ہے وہ برکت آ جائے گی. سو جزاک اللہ خیر, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ.